جی دس سبجیکٹ دیٹ آئی ول بی اسپیکنگ آن میرے بہت ہی زیادہ دل کے قریب ہے. اس سبجیکٹ کو پڑھانے کا ایک بڑا سمپل طریقہ یہ ہے جو کہ بہت سارے اسکولز میں شاید کیا بھی جاتا ہے, ہمارے بار اسکول میں بھی کیا جاتا ہے, کہ ایک بندہ آئے ان چیزوں کو انگریزی میں بولے اور چلا جائے اور انسان یہ کہے جی کہ بڑی اچھی باتیں کی, بڑا مزہ آیا. بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہم تمام وکلا بار میں جاتے ہیں, کورٹس میں جاتے ہیں, ڈفرینٹ فورمز پر جاتے ہیں اور ہماری ایکسیسز ہوتی ہیں ہمارے سے. لیٹس بی آنیسٹ اینڈ ایکسیپٹیڈ. وہ کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی جو بنیادی وجہ میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو نہ پڑھانا اور ان چیزوں کو سیریسلی نہ لینا اور ان کو ایون سبجیکٹ نہ سمجھنا. میری جتنی ایکسپیرینس ہے ایز فار ایز ٹیچنگ لا از کنسرنڈ, آئی ڈونٹ ٹیچ سبسٹینٹیو لا, آئی ہیو بین ٹیچنگ پروفیشنل ایتھکس. ہمارا ایک سبجیکٹ تھا بار ایٹ لا میں. اب یہ آئی ایم ویری ویری گلیڈ کہ یہ کورس جو ہے یہ وہ ایک ولایت کی دسترس سے نکل کے یہاں پر پاکستان میں آیا. اینڈ آئی تھنک اف دس کورس ہیز ٹو بی ٹاٹ اٹ مسٹ بی ٹاٹ ٹو آور لوکل گریجویٹس. اور میرے اپنے پرسنل ایکسپیرینس میں جتنی وکالت کی ہے, ہمیں تو یہ تمام چیزیں آ کے دوبارہ پڑھنی پڑتی ہیں, سی پی سی, پی پی سی, بیکاز ہم نے نہیں پڑھی ہوئی چیزیں. لیکن ساتھ ساتھ جو ایک لوکل گریجویٹ ہے میرے نزدیک, میرے آفس میں جب کوئی انٹرویو دینے آئے تو پریفرنس ان کو اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ انہوں نے وہ چیزیں پڑھی نہیں جن پر انہوں نے پریکٹس کرنا ہے. سو اگر نالائق بھی کوئی ہو, کتنا نالائق ہوگا, لیکن فارن گریجویٹ جس کو ہم پریفرنس دیتے ہیں, اور میں یہاں بالکل یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے, بٹ پریفرنس دیتے ہیں آن دا بیسس کہ جی انگریزی بہت اچھی بول لیتا ہے, باہر سے پڑھا ہوا ہے, اس نے وہ چیز پڑھی بھی نہیں ہے جس میں آپ اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں. بٹ یہ چیز ایک ایسی کامن ہے جو کہ دونوں کو نہ بتائی گئی, اور وہ پروفیشنل جو کیننز آف پروفیشنل کانڈکٹ ہیں جو کہ میں نے جب کنیڈ پڑھانا شروع کیا تو فار دا فرسٹ ٹائم میں نے بھی دیکھے کہ ہم نے کس طرح پیش ہونا ہے, کس بندے نے آپ کی فیس لینی ہے, کیا بات ہونی ہے. وہ آئی تھنک محمد صاحب نے اس کو بڑی تفصیل سے بتایا, بٹ آئی ول ڈیلو اسٹریٹ انٹو. پہلی تو بات یہ جو ٹریڈیشنز آف دا بار ہیں, یہ دس از ناٹ اے لوکل کانسیپٹ, اٹس اے کانسیپٹ دیٹ از پریولنٹ تھرو آؤٹ دا ورلڈ. اگر آپ انگلینڈ میں بھی جا کے پریکٹس کریں تو کچھ ٹریڈیشنز ہیں جن کو وہ اسٹک کرتے ہیں, وہ ان ریٹن ٹریڈیشنز ہوتی ہیں ان کی, لیکن دے اسٹک ٹو اٹ. سملرلی پاکستان میں جو ان ریٹن ٹریڈیشنز ہیں وہ آپ کو اس کے لیے ورڈ ایک میں استعمال کیا جاتا ہے فوک وزڈم, وہ سینہ بسینہ آگے چلتی ہیں, آپ اپنے سینئر سے سیکھتے ہیں. جو اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہے جو کہ آف کورس ینگسٹرز بیٹھے ہوئے, آئی تھنک دے مسٹ اڈاپٹ دیٹ, کہ ہم نے سینئر سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیا ہے, اور سینئرز نے بھی جونیئر سے اپنے آپ کو, بیکاز آف کورس وہ تو تبھی آپ کے ساتھ بات کریں گے جب آپ ان کے ساتھ ایک کنیکشن مینٹین کریں گے. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو سینئرز بتاتے ہیں. تو پہلے تو اس کی اہمیت اب یہ لے لیں کہ اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ یہ قانون نہیں ہے تو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. قانون کو تو ہمارے پہ بندش بھی ہے, قانون کی فالوئنگ جو ہے دیٹ از آر آئی تھنک آبلیگیشن. اس کو فالو کرنا جو ہے نا, وہ اگر آپ نے اپنے آپ کو ریکگنائز کرانا ہے ایک اچھا وکیل یا اپنی عزت کروانی ہے تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اب یہ آئی میڈ دی سلائڈز ان فیکٹ کہ جا کے آپ لوگوں کو تھوڑی سی آسانی ہو. محمد بھائی از بین ویری کائنڈ کہ اس کو انہوں نے مزید شارٹ فائن ٹیون کر کے تو آپ کے لیے بنایا. اب وی آر آل پارٹ آف اے فریٹرنیٹی. اب اس فریٹرنیٹی میں آن دا بیسس آف الیکشنز, آن دا بیسس آف مینی ادر کرائٹیریاز ڈفرینسز تو ہو سکتے ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیر آر کامن اسٹینڈرڈز دیٹ وی آل سبسکرائب ٹو. اور ان کامن اسٹینڈرڈ سے ذرا سی بھی ڈیویشن جو ہے وہ ہمیں کہیں لے جاتی ہے, جس میں ہم ڈیلی واقعات سنتے ہیں, جس میں مار دھاڑ بھی شامل ہے, جس میں کورٹ کے اندر جا کے رویے سخت بھی شامل ہے, سملرلی ججز کے رویے بھی آگے. سو یہ ساری کی ساری چیزیں جو اس کے اندر دے فال پارٹ اینڈ پارسل. پھر میں نے اپنی زندگی میں کسی ایک جس مطلب ورڈ شاید مناسب نہ ہو بدتمیز آدمی, لیکن کسی بھی بدتمیز آدمی کو کسی بھی فیلڈ میں پراسپر کرتے نہیں دیکھا. وہ آپ کو فار دا ٹائم بینگ نظر ضرور آئے گا, اس کی ایک ریپوٹیشن بھی ہوگی کہ جو بڑا لڑاکا ہے, بڑا لڑتا ہے یہ وہ, بٹ ان دا لانگر رن اٹ از آلویز پیشنس. آپ کی جو ایک طبیعت میں ٹھہراؤ ہے, اینڈ ایونچولی ہاؤ یو ٹریٹ یور سبجیکٹ, دیٹ از واٹ ٹیکس یو. اب ایک دو دفعہ ریلیف مل جائے گا, ایک دو دفعہ ججز ڈر جائیں گے, بٹ جو نہیں ڈرا یا جو آپ کو آگے سے ٹیک آن کرے گا, یہ چیزیں پھر ہائر کورٹس میں, سپیریئر کورٹس میں نہیں چلتی. بہت دفعہ کوشش کی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ آج آئی ہیڈ این ارجنٹ, اور میں شاید رات کا بہت زیادہ مطلب سلیپ ڈپرائیوڈ بھی ہوں, تو آئی جسٹ سلیپٹ فار 2 hours and I was appearing before a judge in Lahore High Court. اب
بہت کاشیس ہوتا ہوں میں تو بولنے کے معاملے میں. میرے جاتے ہی پہلے ورڈ سے وہ نکلا کہ جی دس از این ابیوز آف پروسیس. یہ تو سر زیادتی کی ہے میرے ساتھ ہائی کورٹ نے, ڈویژنل بینچ نے. سو امیڈیٹلی اپنا بنتا ہوا کیس سارے کا سارا اس کا یو ٹرن. جج صاحب نے کہا پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ زیادتی تمہارے ساتھ ہم نے کیسے کرتی ہے, کیا عدالتیں زیادتیاں کرتی ہیں, یہ وہ آف کورس اس کا جواب یہ تو نہیں دے سکتا تھا جی کرتی ہیں. اس کا جواب یہ تھا کہ جی دس از ناٹ وٹ آئی ہیڈ وانٹیڈ ٹو سے. ود utmost reverence I withdraw my words and I wanted to say something else. And then you get back to your case. میں نے بڑے سینئر لائرس کو, جن میں کچھ کا نام بھی لینا چاہوں گا, منیر ملک صاحب ہیں, حامد خان صاحب ہیں, میرے سینئر تھے, ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, اعظم رضی تارڑ صاحب ہیں, اینڈ مینی ادرس. میں کسی کا نام مس نہ کروں, لیکن سلمان صفدر صاحب نے بھی ریسنٹلی انہوں نے بیل آرگیو کی ہے. وہ جج کے ساتھ اپنے آپ کو الائنڈ رکھتے ہیں, بٹ جج کے کسی ریمارکس سے اپنے آپ کو ارک نہیں ہونے دیتے. ججز بہت بہت پرسنل ریمارکس دے دیتے ہیں, بٹ آپ کو ایک چیز کا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی کا بریف لے کے وہاں گئے ہیں. سو اف یو آر ناٹ ایڈہیرنگ ٹو دیز رولز اینڈ دیز ٹریڈیشنز, تو آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنا نقصان نہیں کر کے آئے. میری ہمیشہ وکیل سے ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ جب آپ عدالت میں پیش ہو کے ناراض ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے کرتے ہیں, تو اگر آپ کا ذاتی میٹر ہو تو اس میں کر لیا کریں. پھر میں دیکھتا ہوں کہ انسان کا رویہ کیا ہوگا. یو آر ہولڈنگ somebody's brief, اور بڑا کنوینئنٹ ہے کہنا کہ جی ٹھیک ہے ہار گئے. اگر وہ آپ کی کسی اس حرکت کی وجہ سے ہارے ہیں جو کہ آپ کو اجازت نہیں دیتا قانون یا ایتھکس, تو دین دیٹس اے شیم فار اس. کہ جی قانون بھی نہیں, سب کچھ ٹھیک تھا, لیکن ہم نے جج کو ٹیک آف کر دیا بیکاز جج ان چیزوں کو ہماری نہیں پسند کیا. تو آپ کہیں جی کہ وی جسٹ سورٹ آف. اب آتا ہوں میں سیدھا کورٹس پر. یہ چونکہ بڑا بریفلی لکھا ہوا ہے, then I'll explain it. Courts جو ہے for us are very formal places. There is an expectation that you will behave in a respectful way and follow the rules and procedures. جو میں نے آپ کو آج ایگزامپل دی کہ بنتا ہوا کیس فور 5-6 منٹ میں, اور ابھی بھی مجھے نہیں پتا اس کیس میں کیا فیصلہ ہوگا, because جج صاحب نے کہا wait for orders. اور wait for orders usually is not a very good order, but I'm expecting کہ شاید اس میں کچھ بھی نہیں تھا, اس میں کوئی قانون نہیں, nothing, constitution, nothing. It was just my behavior which I thought. اور ایک ہم سارے انٹائٹلڈ بہت فیل کرتے ہیں. ایک پاکستان کا ایوریج وکیل بھی بہت انٹائٹل فیل کرتا ہے, پڑھا لکھا وکیل بھی کرتا ہے. ہر کلاس میں انٹائٹلمنٹ بہت زیادہ ہے. آئی تھنک دس از ون ایریا جس کو ہمیں ڈیل کرنا ہے. انٹائٹلمنٹ انسان کو برواتی ہے کہ جی میں بڑا انٹائٹلڈ ہوں, میں تو پولیس کو کچھ نہیں سمجھتا, میں تو اس کو کچھ نہیں سمجھتا, میں تو فلانے کو کچھ نہیں سمجھتا. وہ سارے کا سارا آپ کے ذہنوں میں اس لیے انگرینڈ ہے کہ ہم اپنے اس سبجیکٹ سے دور ہیں. آپ کبھی ان کو سبجیکٹس کو لیٹرل اسپرٹ میں امپلیمنٹ کیجئے. آپ کبھی صرف عدالت میں جا کے قانون کی بات کیجئے. ایک ٹائم آتا ہے کہ عدالت بھی کہتی کہ یار اس بندے کو اثر ہی نہیں ہو رہا, جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں. آپ کہیں ایک بڑا کامن فینومینا ہے کورٹس میں کہ آپ اس کو کرتے ہیں کہ میں وڈرا کروں. آپ کا کام وہاں جا کے پٹیشنیں وڈرا کرنا نہیں ہے, انلیس کہ آف کورس یور کلائنٹ از انسٹرکٹڈ. آپ کا کام ہے جی انتہائی ادب سے دیز آر مائی سبمیشنز, اور میری جناب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو میرٹ پر اس پہ فیصلہ کرنا ہے. آئی نو اس پر بھی ججز ٹیک آف ہوتے ہیں, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر جج صاحب ٹیک آف ہو رہے تو آپ اس سے زیادہ غصے میں کہیں جی کریں جی اس کا فیصلہ میں دیکھتا ہوں. یہ بڑی بیسک چیزیں ہیں جو کہ ہم ڈیلی عدالتوں میں دیکھتے ہیں. اور میں نے کئی دفعہ ایسے وکیل کو دیکھا ہے, مطلب تارڑ صاحب از ون ایگزامپل, کہ اپیرنٹلی ہی از پروبلی ون آف دا گریٹسٹ لائرز دس کنٹری ایور پروڈیوسڈ, بار لیڈر ہیں, ہر چیز ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ تو سیدھے ہو جائیں گے جج سے. نیور. سر 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 مائی لارڈ, یور لارڈشپ کرتے 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 انسان ہے نا, ایک ٹائم آتا ہے کہ جج بھی کہتا ہے یار میں کچھ تو I should give something, and that something in a case which has nothing is in fact what will differentiate you from an ordinary lawyer. یہ آسان ہے بہت کہنا کہ یہ میرا بریف ہے, میں تو جی بڑا گیا, آپ کی وجہ سے وہ کیس ہارا ہے, اس کے اوپر انٹروسپیکٹ کیا کیجیے بعد میں بیٹھ کے, قانون پہ مت ڈالا کیجیے, اس کو مت کہا کہ اس کو ججمنٹ کا نہیں پتا. بہت سارے کیسز ہم خود ہروا کے آتے ہیں کورٹ سے, اور ہم اس کی رسپانسبلٹی لینے سے اپنے جسے کہتے ہیں آ رہی ہیں. پھر everyone in court including lawyers, witnesses, police officers and public must conduct themselves according to the court's rules. And what are these rules? میں ایک بڑی کامن بات اپنے لیکچرز میں کہتا ہوں, جب آپ نے کہہ ہی مائی لارڈ دیا, ہماری پنجابی میں مثال ہے کہ جو تو تسی کسی نے کہہ ہی پیو دیتا, تو پھر آپ آگے سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایسی کی تیسی یہ وہ. جب آپ کہہ اگلے کو مائی لارڈ رہے ہیں, یور لارڈشپ, ان ورڈز کی آپ یا سر یا جناب, تو اس کے بعد تو ویسے ہی بندہ بدتمیزی کرتا نہیں چلتا. جسٹ دونوں ورڈز کو اکٹھے رکھ کے دیکھیں, جناب اور ساتھ بدتمیزی, ڈزنٹ میک سینس. مطلب کسی بھی پروڈنٹ آدمی کو اٹ وڈ ناٹ اپیل. سو اس لیے اس ورڈ کی پاس اس کورٹ کا, وہ بھی وہاں پر جو جج بیٹھا ہوا ہے جیسا بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی ایک قانون کے دائرے کے اندر آپ کو سرو کر رہا ہے, آپ کے لیے وہاں بیٹھا قانون کے مطابق فیصلے کر رہا ہے. آپ نے بھی قانون کے مطابق بات کرنی, کوئی بات نہیں.
آپ اگر کسی نے آپ کو بریف دے دیا تو اس لیے نہیں دیا کہ آپ جا کے جج صاحب سے ریلیف چھین کے لیں. اچھی بات آپ لیں, بٹ چھین نہیں سکتے, بدتمیزی نہیں کر سکتے, ان رولز کے دائرہ کار سے باہر نہیں جا سکتے. پھر ڈریس, دس از ون ایسپیکٹ. اور بجائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ اس کا سمپل لٹمس ٹیسٹ ہے, آج ہم سارے اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو 5 منٹ میں اگر آپ اپنا لٹمس ٹیسٹ کر لیں, آپ کو خود پتہ لگ جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. بٹ آئی ول کنفائن اٹ ٹو کوٹ. دیکھیں اس ڈریس کی آج بھی ایک ویلیو ہے. ہم نے بڑی کوشش کی, بہت سارے بھائیوں نے کہ اس ویلیو کو تباہ کریں ہم, لیکن اس کی آج بھی ایک ویلیو. اگر آپ کسی عدالت میں جاتے ہیں, کسی فورم پر جاتے ہیں, اور وہاں جا کے آپ کا لیٹ سے ٹائی لوز ہوتا ہے, بہت سارے وکلا کا میں نے دیکھا ہے, اور میں نے ایک وکیل صاحب کو یہ بھی کہتے دیکھا, جب میں ٹائی سخت کر کے باندھتا ہوں تو میرا بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے. پھر میں نے خود کورٹ میں سنا, تو جج صاحب نے کہا جی تو گولی کھا لیا کریں. پوائنٹ یہ ہے کہ ایک آپ کو ایک پرسکرائب طریقہ ہے, آپ نے کالا کوٹ پہننا ہے, صاف ستھرا کوٹ ہونا چاہیے, دھلا ہوا ہونا چاہیے. اور ایک آج کل کے موسم میں میری تمام وکلا سے یہ بھی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہم بڑے پیکڈ ایٹماسفیئر میں ہوتے ہیں, تو پرفیوم وغیرہ لگانے میں کوئی مطلب خدا کی قسم اسلامکلی کوئی انجنکشن نہیں ہے, لگا لینا چاہیے. دیز آر دا تھنگس دیٹ یو نو, آپ ایک بندے کے پاس کھڑے ہیں, آپ سے بو آ رہی ہے, آپ کی ٹائی لوز ہے, آپ لگی, آئی ایم سوری ٹو یوز دا ورڈ, ایک ہولگن رہے, ایک بدماش رہے, تو کیا وہاں پر اس کا امپیکٹ آئے گا. یو شوڈ بی ڈریسڈ اپ اپروپریٹلی, اینڈ ڈریسنگ اپ اپروپریٹلی ڈز ناٹ مین, مائنڈ یو, کہ آپ نے مہنگے کپڑے پہننے ہیں, صاف پہننے ہیں. آپ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ارمانی کے سوٹس پہننے ہیں, آپ نے ڈیسنٹ یونیفارم پہننا ہے. دیر از اے جینٹل مین دیٹ آئی آلویز کوٹ, ہمارے بار کے بڑے اچھے وکیل ہیں, اے جی طارق صاحب, ان کے بلکہ دونوں صاحبزادے جو ہیں وہ وکیل ہیں, ایک تو جج ہیں. میں ان کو پچھلے مطلب 21 سال تو مجھے بھی ہو گئے وکالت میں, دیکھ رہا ہوں کہ کبھی ان کے سوٹ پر کوئی چیز لگی ہو, کوئی سلوٹ ہو, یا ان کا جوتا پالشڈ نہ ہو, یا جرابیں کوئی لال رنگ کی پہنی ہو, یا کچھ طرح کی چیزیں. نیور. اٹ ہیز بین 21 years and I've seen him in court so many times. تو وہ کنسسٹنسی ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. انفارچونیٹلی ان لیکچرز میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی مہنگی چیزیں فلانا, نو. اور کچھ ہوتی ہیں جس طرح لیٹ سے ہم پبلک اسکول سے پڑھے ہوئے, محمد بھائی اور میں وی وینٹ ٹو دا سیم اسکول, وہاں پر کچھ چیزیں انفورس کی جاتی تھی. ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ جوتی کی شاپ ہے وہ ایک ہی شاپ ہے, ایک ڈیسنٹ سا شو پہنے فلانا. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ نے کالا جوتا پہنا ہوا لیکن اس کے اوپر اتنا بڑا لال نشان لگا ہوا یا فلان لگا. آپ نے ایک جلن کرنا ہے سب میں. سو یس, آپ کا ڈریس جو ہے اٹ مسٹ بی اپروپریٹ, جو کہ ڈیفائنڈ اینڈ دا لا. ہمارے پاس یہ وائٹ شرٹ, کالا کوٹ, اور پھر جو ہم اپنی پتلونوں کے اوپر تھوڑی سی ایکسیپشن کریٹ کرتے ہیں, گرے بلیک سمجھ آتی ہے, چلو وائٹ بھی سمجھ آتی ہے, پر ایک ایسے کلر میں نے دیکھے ہیں جو کہ میں ان سے روک کے پوچھتا ہوں یہ کپڑا لیا کہاں سے آپ نے, پنک, وہ پتہ نہیں پسینے سے پنک ہوگی تھا نا. ڈونٹ ڈو دیٹ. یو آر میکنگ اے فن آف یور سیلف, یو آر میکنگ بیسکلی اے فول آف یور سیلف ان کوٹ. اور اس کا تعلق بالکل بھی اس چیز سے نہیں ہے کہ کوئی بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. ہر بندہ اس سے تو زیادہ چیپ اینڈ افورڈ کر سکتا ہے جو اس پروفیشن میں آ گیا. اور ہم ساروں کے پاس بھی ایک یونیفارم ہی ہوتا ہے, ہر ایک کے پاس ایک یا 2 یونیفارم ہوتے ہیں, بٹ یو ہیو ٹو ویئر اٹ اپروپریٹلی. پھر جو پنکچویلٹی ہے, اب لیٹ سے سلمان راجہ صاحب یا کوئی سینئر لائر آ کے صبح کہے کہ جی دوسری کورٹ میں بزی سمجھ آتی ہے. ایک وکیل صاحب صبح پہنچ ہی نہیں رہے, ریگولرلی نہیں پہنچ رہے اپنی ارجنٹس میں یا اپنے کیسز میں, اٹس ناٹ گڈ پریکٹس. اور اگر آپ کسی اور عدالت میں نہیں ہیں تو یہ بالکل ہی ذاتی ہے. آپ کا ٹائم پر کھڑے ہو جانا, روسٹرم پر ٹائم سے پہلے پہنچ جانا. ٹائم سے پہلے کا مطلب ہے کیس کال ہوا جا کے. ایک میں ہمیشہ ٹپ دیتا ہوتا ہوں جو بہت سارے وکیل کریں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہمارے ججز پرسیپشن فارم کرتے ہیں ان دا فرسٹ 10-15 seconds, چاہے وہ 1.5 گھنٹے کا کیس ہو یا ارجنٹ ہو. کوشش کریں اگر آپ کا کیس ارجنٹ میں تو خیر آف کورس آپ نے اکیلے ہوں گے, بٹ ان اے نوٹس کیس یا جس میں دونوں سائڈ سے کنٹیسٹ ہو, فوراً جا کے اسٹروسٹرم سنبھال کے جج کو ریوائز کروانے کی کوشش کریں, پرووائڈیڈ کہ وہ آپ کی بات سن رہے ہیں کہ سر آن دا لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ یور لارڈشپ ہیڈ پاس دس آرڈر اینڈ ٹوڈے اٹ واز فکسڈ فار سچ اینڈ سچ. کہنا آپ اس کو اپنے ساتھ لے آئیں گے اس جگہ پر, یا ایٹ لیسٹ اس طریقے سے جس طرح بات کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بھی ایک ٹپ ہے, بٹ اس طرح نہیں, ناٹ ایٹ دا کاسٹ کہ وکیل جا رہا ہے اس کو دھکا دے کے بھاگ کے آگے آ کے. کئی وکیل ایسے بھی کرتے ہیں. میرے ساتھ ابھی سپریم کورٹ میں ایک پاکستان کے ٹاپ سینئر وکیل نے ایسے کر کے روسٹر پہ ہاتھ رکھ لیا. قاضی فائز صاحب نے کہا جی آپ کہاں سے ہیں؟ میں کہا جی میں رسپونڈنٹ سائڈ سے. تو کہتے ہیں آپ کیوں نہیں بول رہے؟ میں نے کہا جی روسٹرم پہ آنا بڑا مشکل ہے. انہوں نے کہا اس کو جگہ کریٹ کر کے دیں. یہ بھی نہیں کرنا, وہاں جا کے کھڑے ہو کر اپنی بات ٹائم سے پہلے شروع کر لیں. میں تو آئی ڈو اٹ اینڈ موسٹ آف دا ٹائم اٹ پیز آف. جو گاؤن ہے, گاؤن کے بغیر پیش ہونا اب ایک بہت کامن پریکٹس بن گئی ہے.
اور اس کا ایک ہی آئی تھنک ریزن ہوتا ہے دیٹ یو forget to wear your gown. یا تو پھر be candid with the judge and say کہ جی I'm sorry I forgot, but you can't forget it every day. اور اگر آپ بھول گئے تو کوشش کریں. پھر دوسرا ایک بہت زیادہ غلط کام کرتے ہیں, کورٹ کے اندر گاؤن پہننا. یہ آپ ججز نہیں بولتے اس طرح, بٹ آج سے 5-7 سال پہلے تو میرے ساتھ بھی ہوا ہے. بہت سارے ججز کورٹ کے اندر جب آپ گاؤن پہن رہے ہوتے ہیں تو ایک جج صاحب کا کہنا تھا کہ ایسے ہی ہے جیسے آپ میرے کمرے میں کورٹ میں کھڑے ہو کے کپڑے چینج کر رہے ہیں. یہ دس از ناٹ پرمیٹڈ. باہر جائیں, گاؤن پہنیں اور پھر اندر واپس آئیں. وہاں پر چونکہ گاؤن کو پہننے کے لیے بڑا آپ کو ٹیڑھے میڑھے ہو کے پہننا پڑتا ہے, تو اٹ لکس ویری فنی وین یو آر ویئرنگ دیٹ ان کورٹ. سو ڈونٹ ڈو دیٹ. پھر کورٹ کے اندر بیٹھ کے ہماری ایک بڑی کامن پریکٹس ہے کہ بات چیت. اچھا, کورٹ کے اندر بات چیت کرنا بھی سینئر لائرز نے سکھایا کیا طریقہ ہے. ایک آپ اگر دیکھتے ہوں گے انٹرنیشنلی آج کل فٹ بالرز ہر جگہ کھیلتے ہیں تو ہاتھ ایسے رکھتے ہیں. اس کا ایک ریزن ہوتا ہے کہ لپ ریڈ نہ کیا جا سکے what they're talking about. Similarly, if you're talking to somebody sitting next to you, تو اگر آپ ایسے کر کے نارمل وائس میں نہیں, پھر تھوڑا سا اس کو روک کے بولیں. میں یہ بات کروں گا ان سچویشن میں جب بہت ضروری بات کرنی ہو. یہ نہیں ہے کہ صبح کے آپ نے اخبار ساری ساتھ والے بھائی سے ڈسکس کرنی ہے, یہ مت کیجیے. لیکن وہ وہاں بیٹھا ہے, آواز جاری ہوتی ہے, یہ امپاسبل ہے, کیونکہ جب آپ یہ کام کریں گے تو 7-10 کے 10 وکیل یہ کام کریں گے. سو یو مسٹ آبزرو دا کورٹ ویری کورٹیسلی. سیدھے بیٹھیں کورٹ میں, ایک بڑے ڈیسنٹ پوسچر میں بیٹھیں, سوئیں مت. بہت سارے وکلا صبح صبح سوئے ہوتے ہیں کورٹ میں. سینئرس کو تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتے, بٹ میں نے جونیئرس کو بھی دیکھا ہے. دس از ناٹ گڈ. if at this age you are sleeping in court, then there is something seriously wrong with you. اس پچھلی عمر میں جا کے کوئی اللہ معاف کرے بیماری میں بندہ ہوتا ہے, کوئی سمجھ نہیں آتی, بٹ اس ٹائم پہ تو اٹ از کمپلیٹلی اینڈ ہائیلی ان اپروپریٹ کہ آپ کو. پھر ایک بہت غلط پریکٹس ہے جس کو ہو سکتا ہے ہمارے کچھ وکیل انڈورس بھی کریں. جج ایک اور کیس سن رہے ہیں, ہاتھ کھڑا کر دینا, 1998 ایس سی ایم مائی لارڈ, یہ اٹھنا. اٹس ناٹ یور جاب. ایک انگریزی کی بڑی مشہور مثال ہے, اسپیک ون یو اسپوکن ٹو. آپ سے پوچھیں آپ بتا دیں. کئی وکیل کرتے ہیں, سینئر وکیل بھی کرتے ہیں. دس از ناٹ گڈ. آپ اس کیس میں وکیل نہیں ہیں, آپ کا وکالت نامہ نہیں ہے, اور آپ بالکل جسٹ ٹو, یا اس کا اگر بہت آپ سمجھتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ وہ ججمنٹ کریں, کورٹ کو اسسٹ کریں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی آر آل آفیسرز آف دا کورٹ, اٹھ کے جائیں روسٹرم پر, پرمیشن لے کے کہ مائی لارڈ آئی وش ٹو ایڈ سم تھنگ سنس دس میٹر ریلیٹس ٹو سچ اینڈ سچ ججمنٹ. تو وہ یہ ججمنٹ ہے. اگر وہ لیٹ سے ڈسپنسیشن آف جسٹس میں اس کا تو فائدہ ہے. یہ نہیں کہ اپنی نوٹس ہو جائے کہ جی میں بھی وہ جس میں ہمارے کہتے ہیں ساڑھے بھی شک ہوا ہے کہ مجھے پتا ہو کہ جی میں بھی کورٹ میں بیٹھا. ڈونٹ ڈو دیٹ. دس از بیڈ پریکٹس. ایٹ لیسٹ آئی ڈونٹ ڈو دیٹ. آئی اوائڈ ڈوئنگ دیٹ. بہت دفعہ پتا ہوتا ہے, بہت سارے وکیلوں کو بہت کچھ پتا ہوتا ہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ, ہاں تو پھر کئی دفعہ ججز کہہ بھی دیتے ہیں آپ سے پوچھیں جی بیٹھیں آپ, سو پھر آپ کے لیے تھوڑا سا ڈسرسپیکٹفل ہو جاتا ہے. پھر میں نے بات پہلے کر دی کہ جو آپ کی وسپرنگ اینڈ یوز آف فون ہے. اب فون پہ اسپلٹ ویو ہے. آئیڈیلی تو وی شوڈ ناٹ بی یوزنگ دا فون, بٹ دین ان آر سسٹم, کیونکہ ہم نے پریکٹیکلٹی کی بھی بات کرنی ہے. آپ 3-4 کیسز مینیج کر رہے ہیں ایک ٹائم پر, منشی آپ کو انفارم کر رہا ہے, واٹس ایپ پر کر رہا ہے, میسیجز میں کر رہے ہیں, اس کو صرف پڑھیں. بہت مجبوری ہے, اور کوشش کریں کہ ان نیسیسری یوز نہ ہو. ٹھیک ہے امپورٹنٹ یوز ہوتا ہے. میں نے آئی ہیو سین لائرس ریڈنگ اینڈ دین اسمائلنگ, اور اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا, کو کسی کا جوک آ گیا, جو بھی ان کا پرسنل ایشو ہوگا, بٹ ڈونٹ ڈو دیٹ. بیکاز آپ کو کانسٹنٹلی, اور آپ جتنی دیر کورٹ میں بیٹھے جج آپ کو آبزرو کر رہا ہے. بہت دفعہ وکلا کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سارا دن بیٹھے اینڈ میں ریلیف لے کے نکلے, بیکاز جج نے دیکھا صبح کا بیٹھا ہوا اور تمیز سے بیٹھا ہوا ہے اور کچھ نہیں اس نے کہا. ایک اٹھ کے, اور بہت عادت ہوتی ہے کہ بریک ہوئی تو بھاگ کے جا کے میرا کیس کال کر دیں, اور یہ بھی نہ کریں. میں اس کے بھی خلاف ہوں. ہو سکتا ہے میں نے خود بھی یہ کام کیا ہو, بٹ آئی پرسنلی بلیو دس دی رولز اینڈ آر ایٹیکیٹس دی ڈونٹ الاؤ کہ میری کیس ہے, میرا یہ کرتے ہیں. وہ جج بہت ٹیک آف ہوتے ہیں, اور اگر وہ ٹیک اپ کر بھی لے گا تو اس کا اسٹینڈرڈ جملہ ہوگا, اس کو بریک کے بعد دیکھتے ہیں. وہ ظاہری بات ہے, آپ 5 منٹ میں تو 5 سیکنڈ میں تو بات نہیں کر سکتے. He's got a break time from 11:30 till 12. Don't disturb that. اس نے بھی چائے پینی, اس نے بھی جا کے اپنے آپ کو فریش اپ کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے آپ اس کو وہاں پر روک لیتے ہیں. سینئر لائرز بھی کرتے ہیں, جونیئر بھی کرتے ہیں. This is a practice that I completely would not endorse. اس میں سے جو پوائنٹ نمبر 5, show respect to senior members of your fraternity and offer seat. اس کا ایک ٹیریبل فقدان ہے. ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ وکیل صاحب ایسے کر کے بیٹھے, دیکھ بھی رہے ہیں سینئر کھڑا ہوا ہے, بٹ nobody gets up.
بڑی سمپل بات ہے, بے ادب بے نصیب با ادب با نصیب میں نے اس پروفیشن میں ہوتے ہوئے دیکھا ہوں. جو آپ کو ہیوملٹی ہے وہ بہت آگے لے جاتی ہے. Not that my senior brother is sitting with me, but I have always seen him very humble. Humble to the extent کہ کئی دفعہ ہم وہ کہتے ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے مست موج میں ہے, انسان ہمبل ہی آگے جاتا ہے. میں نے کسی بدتمیز آدمی کو اور پکے آدمی کو آگے جاتے نہیں دیکھا. ایک سرٹن جگہ پہ رک جائے. اگر کوئی سینئر آدمی آگے اندازہ لگا لیں کہ وہ آپ سے سینئر ہے نہیں ہے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انفٹ آدمی ہے, کوئی بیچارے کسی کا ایشو ہے, کوئی ٹانگ کا ایشو ہے, اس کو تو ضرور سیکھتے ہیں. اور ایک تیسرا بڑا گندا رواج ہے ہماری عدالتوں میں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وکیلوں کو اس کے ہمیں خود ہی کچھ کرنا پڑے گا. اچھا بھلا ایک ڈیسنٹ آفیسر بیٹھا ہوتا ہے, اس کو اٹھوائیں جی. کیوں اٹھوائیں جی؟ اگر وہ آیا ہوا بیٹھا ہوا, کیوں آپ اس کو اٹھانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, کبھی کبھی وہ آپ کا دفتر کا بندہ جائے, اس سے بات کرے, جو بھی کورٹ کا ہے, وہ بھی اس سے ایسے بات کرتا ہے جیسے وہ کوئی اچھوت آدمی وہاں پر آیا کے بیٹھا ہوا ہے. وہاں پر وہ جی بیٹھا ہوا ہے فلانا, اس کو اٹھائیں جی, اور اس سے لڑ رہے ہیں, اٹھ باہر نکل. دس از ناٹ اپروپریٹ. کوئی بات نہیں, آپ سے عمر میں بڑا آدمی ہے, کوئی ڈی آئی جی بیٹھا ہے, کوئی پولیس آفیسر اور بیٹھا ہے, اینی ایلس کین بی دیئر. ہی از ریپرزینٹنگ اے ڈسٹرکٹ, ہی از ریپرزینٹنگ سمبڈی. پلس آپ لوگ اس کو لائرس کا ایک جنرل ڈیمینر دے رہے ہیں, تو وہ یہ دے رہے ہیں اٹھو اس کو باہر نکالو. لوگ بڑا مائنڈ کرتے ہیں, اسپیشلی خواتین کو اٹھانا, بزرگ خواتین کو اٹھانا. یہ ہمارے فیملی میٹرز میں خواتین کو اٹھا کے باہر پھینکنا. پھر آپ کو پتا ہے کہ باہر جو کورٹوں میں رش ہوتا ہے, ان خواتین کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. پولیس کھڑی ہے, وکیل کھڑے ہیں, بندے کھڑے ہیں. They can't stand in that crowd. So be very, very, I would say, at least lenient to that extent کہ اس کو اتنی اجازت دے دیں کہ وہ کورٹ میں بیٹھ سکتے. وہ پھر نفرت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. وہی لوگوں نے جا کے بات کرنی ہوتی ہے باہر, یہ تو ہمیں عدالتوں میں بیٹھنے نہیں دیتے, مارتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. So this is all part of the same. پھر آپ کو تھوڑا سا کورٹ مینجمنٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا کیس کال ہونے والا ہے. آپ 10 منٹ پہلے جو ایسا لکھا ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو پریپیئر کرنا شروع کریں. What I do, I'll share that with you. میں ایکسپیکٹ کرنا شروع کرتا ہوں یا سوچتا ہوں کہ جج صاحب یہ سوال پوچھیں گے, اس کا ایک آٹو آنسر پریپیئر کرنا, یہ بھی پوچھ سکتے ہیں. مطلب I'll give you actual example کہ when we were doing this case, Shahbaz Gill's bail, so we were very upset. Why? Because we knew کہ prosecution نے ہر دفعہ ڈیٹ لینی ہے and they wanted him behind bars for some time. سو ہم رات کو جو اپنی میٹنگ کرتے تھے یا کانفرنس کال کرتے تھے, میں, سلمان صفدر صاحب, برہان معظم صاحب, اس میں ہم قانون سے زیادہ ان چیزوں کو ڈسکس کرتے تھے کہ پروسیکیوشن یہ بھی کہہ سکتی ہے تو اس کا کیا جواب ہونا چاہیے, ہم پریپیئرڈ ہوں. یہ بھی کہہ سکتی ہے, اس کا کیا جواب. وہی چیز آپ اپنے ذہن میں ویسے پریپیئر کریں کہ یار میں جا رہا ہوں, آج پٹیشنرز کاؤنسل کہہ سکتا ہے کہ میں نے ایڈجرنمنٹ لینی ہے, تو میں نے اس کا کیا جواب دینا ہے. یا پٹیشنرز کاؤنسل یہ کہہ سکتا ہے. دس ول کیپ یو بزی اینڈ کیپ یو اوے فرام آل آف دیز تھنگس. آج کل ایک اور چیز ہے جو فون سے میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر. آئی آلسو کیری اٹ مائی سیلف. یہ آپ کے پاس الیکٹرانک گیجٹس ہیں, یہ کتاب ہے, اس میں آپ سب سے آسان جو چیز ہے, جو کہ اب ہماری انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم ڈیٹیل میں ججمنٹس نہیں پڑھنا چاہتے, چلیں ایکسیپٹیبل, ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا. آپ ہمارے ہائی کورٹ میں ہمارا ریسرچ ڈپارٹمنٹ جو ہے ایک وہ نیوز لیٹر نکالتا ہے, اس میں تمام ججمنٹس کو سمرائز کیا ہوتا ہے, وہ نکال کے پڑھیں, بیٹھیں, ٹائم مت ویسٹ کریں. اگر آپ کا کیس بڑا سمپل ہے, آپ کا پریپیئرڈ ہے, اول تو اس کو تیار کریں. اگر آپ نہیں کرتے, I come from that school of thought, میرے سے بار بار فائل نہیں دیکھ ہوتی before I get anxious, تو آپ اپنی کتاب کھولیں, الیکٹرانک گیجٹ کھولیں یا کوئی اور بڑے کتاب پڑھنا شروع کر دیں, کوئی بات نہیں. اس پر جج ٹیک آف نہیں ہوگا, اسے پتہ ہے یہ پڑھائی لکھائی کر رہا ہے, بٹ میسیجنگ اور یہ ساری چیزوں میں پتہ ہے کہ he is definitely somewhere else and he's laughing, he's smiling, whatever. Don't do that. کتاب پڑھیں, اپنی ججمنٹس کی سمری بنائیں, ڈیلی اپنے رجسٹرس کو اپلوڈ کریں, اور وہ آپ کو بہت ٹائم مل جائے گا. ہماری لٹیگیشن میں ویسٹیج آف ٹائم کین بی کمپنسیٹڈ لائک دس وداؤٹ انوائنگ دا کورٹ. پھر ادھر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا جو شاید لکھی بھی نہیں ہے, کہ ریئیکشنز مت دیں لوگوں کے کیسز پہ. آئی ہیٹ اٹ وین آئی ایم سٹنگ ان کورٹ. یہ اگر جج صاحب کہہ رہے ہیں نا جی فلانا ایسا کہ اگلا کیس میرا, تو پہلے ٹائم سے اپنی presence, this is very sad. You don't do that. It is not your job to give him endorsement. مطلب بیٹھیں, اپنی عزت مینٹین کریں. ہم اپنے کیس سے پہلے ہی ایسے سے شروع کر دیتے ہیں کہ جی بالکل پھر ایسے, پھر یہ میں نے بڑا اسٹینڈرڈ دیکھا ہے, یہ آپ سے پوچھیں. اور جو بیچارہ وہ آپ کا بھائی کھڑا ہوا ہے جس کا کیس ہے, اس سے اس کا آپ کیس تباہ کر رہے ہیں جس بائی یور جسٹس.
دیکھیں اسٹینڈرڈ کہ میں اگر ایک چیز کہہ رہا ہوں اور آپ کی طرف سارے ایسے سے کرنا شروع کر دیں, آئی ول بی یار یہ میرا کوئی بڑا ہی فضول لیکچر ہے, یا آپ ایسے سے کریں ویری گڈ. سو سملرلی جج بھی آپ کے ان ایکشنز کو انجوائے یا جو بھی کرتا ہے, اور میجورٹی آف دا ٹائمز آپ جج کو امپریس کر رہے ہوتے ہیں, ناٹ ریئلائزنگ کہ آپ کا ایک آنریبل ممبر آف دا بار بھی اسٹینڈنگ ایٹ دا روسٹرم اینڈ میکنگ اے سبمیشن, جس کی آپ کیس بائی یور ایکشنز تباہ کر رہے ہیں. ڈونٹ ڈو دیٹ. میں مطلب پرسنلی ریکمینڈ کروں گا نہ کریں. پھر جو اپنے بات پہلے کر لیے, یو ہیو ٹو بی ویری آنریبل. اچھا, اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آنر, ڈگنیٹی اور روڈنس میں ایک بڑی تھن لائن ہے. آنر اور ڈگنیٹی کے چکر میں بھی ہم بدتمیز ہو جاتے ہیں کئی دفعہ, یہ میری ڈگنیٹی, میرا آنر. دیر از اے ویری کلیئر لائن. آنر اینڈ ڈگنیٹی مینس اف جج از ریڈیکولنگ یو, you should know how to defend it remaining within the limits. But what we do here is that when a judge tries to ridicule you, we start ridiculing him. This is no way. آپ اپنی آنر مینٹین کریں, ڈگنیٹی مینٹین کریں. آپ اس سے مانگنے نہیں گئے ہوئے, آپ اس سے ریلیف آرگیو کر کے لینے گئے ہوئے. بیگ مت کریں, آئی بیگ یور لارڈشپ, آئی فلانا سر میں, نو ڈونٹ ڈو دیٹ. اور یہ میں آپ کو بات اس لیے بھی نہیں کہہ رہا کہ اگر کسی کی وکالت چلتی ہے نہیں چلنے نہ چلنے کوئی تعلق نہیں ہے, اس نے جو ذہن بنایا ہوا آپ کو دینا ہے. بٹ یہ جو روسٹر پر بالکل ہی لیٹ جانے کا رواج ہے, اور میں جناب میں سر میں ادھر سے آیا ہوں, ڈونٹ ڈو دیٹ. کچھ نہیں ہوتا اس سے. وہ البتہ ہی اسٹارٹس انجوائنگ دیٹ. کسی پتہ نہیں از اے ڈیمی گاڈ سٹنگ ہیئر اور اینی تھنگ. ڈونٹ ڈو دیٹ. رسپیکٹفل. میں نے جناب اپنی سبمیشنز کر دی ہیں. دس از آپ ریلائی کریں کیس لا پہ. آپ وہ ترلا منت کیس لا میں کنورٹ کریں. آپ کے پاس سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہونی چاہیے کہ سر آپ اس کے کنفائن سے باہر نہیں جا سکتے. اگر وہ آپ کو کوئی سوال پوچھے اسے کہ سر یہ پیراگراف ہے جس پہ میں ریلائی کر رہا ہوں, ایک میری مہربانی. اور ایک کام اور میں ہر ایک کو ریکمینڈ کرتا ہوں, ہمارے ججز کے اندر اب رواج نہیں رہا کہ کیسز کو ڈسکس کر کے ججمنٹ پاس کرنا. آپ سی ایم دے دیں کہ جی میری سبمیشن ہے, ایک سی ایم دے دیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی سی ایم کے اندر ساری لیگل ریسرچ لکھی ہوئی ہے, جب آپ ریکارڈ پر لے آئیں گے تو جج کو ڈسکس کرنی پڑے گی. ہاں, سول مسلینیس ایپلیکیشن, میں ہائی کورٹ لیول پر بات کر رہا ہوں کہ اگر لیٹ سے آپ ایک ایپلیکیشن دے دیں ساتھ, جس طرح اسٹے ایپلیکیشن ہوتی ہے جس میں آپ اپنا کیس لا, قانون, یہ ساری چیزیں لکھتے ہیں. چونکہ یہ پروسیجر سے ریلیٹڈ ہے تو میں اس کو بڑے بیسک لیول پر ہی آپ کو بتانا چاہوں گا. موسٹلی ہم اپنی ساری سبمیشنز کرتے ہیں اورلی. سر میں اس کیس پر ریلائی کر رہا ہوں, یہ اس کی کاپی ہے. میں اس کیس پر ریلائی کر رہا ہوں, یہ اس کی کاپی ہے. اب وہ ججز کے پاس کاپیز چلے گی, اس کا ریکارڈ کوئی نہیں ہوتا. وہ آپ ریٹن آرگومنٹس اپنے دے دیں. اچھا, ریٹن آرگومنٹس میں بھی سر پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کا بھی ایسا یہ ریکارڈ نہیں کہ آپ نے دیے کہ نہیں دیے. وہ بس آپ نے ریکارڈ پر لے آئیں, اس کو فائل پر فائل کر دیں. یہ ہمارے بڑے مشہور وکیل ہیں شاہد اکرام صدیقی صاحب, وہ اپنے ہر کیس میں کرتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے پھر ججز ان تمام ججمنٹس کو ڈسکس کر کے فیصلہ کریں گے. ورنہ کئی دفعہ ججز بھی زیادتی یہ کرتے ہیں کہ جو کام کی ججمنٹس ہوتی ہیں وہ نکال دیتے ہیں اگر انہوں نے آرڈر کسی اور طرف کرنا ہو. سو دس از ون وے آف ڈیلنگ ود اٹ. انسٹیڈ کہ آپ وہاں جا کے کہیں یہ وہ فلانا, میک شیور یو اسٹک ٹو اٹ. اچھا, یہ سم وٹ تو ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیا ہے کہ بی ویئر آف ایڈجرنمنٹس ان ایڈوانس. یور کیس may even have been adjourned earlier during the day and you might still be in waiting all day thinking it is due to be called. ریڈر سے جا کے چیک کرنا. اچھا, ریڈر سے جا کے پھر کئی لوگ اس طرح چیک کرتے ہیں کہ جو آپ کا آن گوئنگ پروسیڈنگز ہیں وہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. اونچی اونچی بول کے پلانا. ریڈر سے بات کرنے کا ایک بڑا عزت دار طریقہ ہے. سائٹ سے ہو کے اسی طریقے سے چٹ فالو کریں کہ یہ میری ریٹ ہے, اس پہ بیسک سا کوشچن لکھ دیں, ہیز اٹ بین کالڈ, یا کوشچن مارک ڈال دیں. انہیں پتا ہوتا ہے اپنے کیس کا پوچھنا, وہ آپ کو بتا دے گا اشارے کہ نہیں. یو شوڈ نو. کئی دفعہ آپ بیٹھے رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اصولی طور پہ آپ کی ایج میں تو یہ چیزیں آپ نے خود کرنی ہے. سینئر لائرز میں یہ ہے کہ ان کے ایسوسیٹس ان کو چیک کر کے بتا دیتے ہیں, بٹ آپ کے کیس میں تو یہ سارا کچھ آپ کو خود کرنا ہے. سو یو گو, یو انٹر دا کورٹ. جتنی تیز آج کل لسٹ چل رہی ہوتی ہے کہ آپ کو بیسکلی اس کا پتہ نہیں لگتا. دین یو شوڈ بی آرگنائزڈ اینڈ پروفیشنل ایٹ دا بار ٹیبل. پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ اب چونکہ تھوڑا سا پھر ہم ڈیلپ کر جائیں گے دوسری ڈومین میں کہ کیس آرگیو کیسے کرنا ہے. ایم شور اس پہ بھی آپ کو اسسٹنس ملے گی اس کورس میں. بٹ آرگنائزیشن از ویری امپورٹنٹ ان یور مائنڈ. ایکچولی ایک اسکیلیٹن ضرور ہو آپ کے پاس, آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کون سی بات کیسے کرنی ہے. دس از ود رسپیکٹ ٹو دا کورٹس آئی ایم سیئنگ رائٹ ناؤ. جب آپ کورٹ میں ہیں پلانا, آپ کی آرگومنٹس آرگنائزڈ ہو, ریپوٹیشن نہ ہو.
ریپوٹیشن صرف تب ہو جب ضروری آپ سمجھتے ہیں کہ جج نے پہلی دفعہ رجسٹر نہیں کیا. چھوٹی بات کریں, پاکستان میں ایک ایوریج عدالت کا جو ٹائم میں نے ابھی تک دیکھا 1.5-2 منٹ بعد دے آر لیسٹ پشٹ کے آپ کیا کہہ رہے ہیں سنتے ہیں, یا تو پھر آپ سنانا آپ جانتے ہیں, اور وہ سنانا جاننے کے لیے آف کورس یہ کورٹ سیز اور آپ کو آپ کا آف کورس جو پروفیشن ہے وہ ہیلپ کرے گا. پھر ججز کے ساتھ ایک بڑا کامن پرابلم ہے کہ جب وہ آرڈر لکھوا رہے ہوتے ہیں یا دوسرا وکیل بول رہا ہوتا ہے تو ہم بیچ میں کاٹتے ہیں. یہ میں نے بہت سارے لوگوں کا کیس خراب ہوتے دیکھا ہے, اسپیشلی جب جج آرڈر لکھوا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے ذہن میں اس کو کنسٹرکٹ کر رہا ہوتا ہے, تیار کر رہا ہوتا ہے اور پھر لکھوا رہا ہوتا ہے. جب آپ اس کو بار بار بولتے ہیں تو جج ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. بہت سارے ججز ہیں جب آرڈر لکھوا لیتے ہیں تو آپ سے پوچھتے ہیں جی ٹھیک ہے. آپ اس ٹائم پر اگر نہیں پوچھے تو آپ کہیں جی میں سمجھتا ہوں سر اس آرڈر میں یہ چیز بھی ضرور ہے, یہ بھی آپ جناب ایڈ کرتے ہیں پلیز ویری سبمیشن. آرڈر کے بعد میں ہاتھ کھڑا کر لیتا ہوں. آرڈر اگر وہ روکنا چاہے دس از ویری گڈ آئیڈیا. یہ کین جسٹ سے کہ اگر وہ فار ایگزامپل آرڈر میں اگر کوئی غلط چیز لکھوا رہا ہے جو کہ فیکچولی انکریکٹ ہے تو وہاں پہ آپ مہربانی کر کے اس طرح کر دیتے ہیں. کئی جج صاحبان کہتے ہیں جی ملک صاحب یہ کم از کم اس کے رجسٹر ہوتا ہے کہ اس کو میں نے سننا ہے. ادر وائز اگر 200 روپے کا آرڈر لکھوا لے تو پھر کئی دفعہ وہ کہتے ہیں ایگزیکٹلی کہ نہیں آرڈر ہو گیا. پھر آپ کی جو ٹون اینڈ والیوم بڑا امپورٹنٹ ہے. کچھ لوگوں کی ٹون اینڈ والیوم بائی اینڈ لارج ویسے ہی ہائی ہے. اظہر صدیق صاحب از ون ایگزامپل, جب کیس آرگیو کرتے ہیں ان کی ٹون بہت ہائی ہے, بٹ وہ ججز کو بھی پتہ ہے. بٹ اب میرے جیسے آواز کے بندے نے جا کے جب اپنی آواز اونچی کرنی تو جج کو پتہ لگ جائے گا کہ ہی از ٹرائنگ ٹو مس بہیو. آہستہ آہستہ کورٹ میں آپ رجسٹر ہوتے ہیں, اور آپ لوگ تو ینگ ہیں, آپ تو جو پہلی ڈیٹ سے اپنے آپ کو رجسٹر کریں گے وہ ججز کو پتہ لگ جائے گا. سو ویری ریسپیکٹ اپنی ٹون, اس کا والیوم. پھر یہ جو 12واں نمبر پوائنٹ ہے, یہ میرے نزدیک بہت بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ میک سبمیشنز نوٹ کے اوپینینس. یا تو آپ اس طرف بیٹھے ہو نا تو آپ اوپینین ضرور دیں, آپ اس طرف ہیں, آپ سبمٹ کر رہے ہیں. when you're saying my lord I make a submission then you're submitting before that court. میری عرضی یہ ہے, میں جناب کے گزارش یہ کرتا ہوں respectfully, let him form an opinion. It's not your job to make an opinion. پھر you must use the correct terminology and words. یہ نہیں ہے کہ آپ بیچ میں الفاظ کی, اور ایک بڑا کامن چیز میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ڈفیکلٹی فیل کر رہے ہیں, ہر وکیل کسی اسٹیج پہ ڈفیکلٹی فیل کرتا ہے کہ انگریزی میں نہیں بولنا تو نہ بولیں. آج کل کچھ ججز کو میں نے دیکھا ہے کورٹ میں, ایک دو میں نے کہا کہ ٹاک ان انگلش, انگلش از دا کریکٹ لینگویج, دیٹس ناٹ رائٹ. یا آپ اردو میں بول لیجیے یا انگریزی میں بول لیجیے, دونوں ایکسیپٹیبل ہیں, بٹ اس میں بولیے جس میں آپ کمفرٹیبلی بول سکتے ہیں, اور سلو بولیے, آرام سے بولیے. This is one problem that every lawyer faces when he joins the profession. I also face that. آرام سے بولو, کوئی بات نہیں, آپ کو ملے گا ٹائم. آپ تیز تیز بولتے ہیں جج رجسٹر نہیں کر سکتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب جج نے فائل اٹھائی ہے تو یہ فائل شاید لکھی بھی اس نے خود ہے, وہ تو آپ کی پٹیشن ہے, وہ اس نے اس دن ہو سکتا ہے پڑھی, اس سے پہلے اس نے 7 مہینے پہلے پڑھی. You both of you at that point in time are on the same page in terms of understanding that, in terms of looking at that petition. اس کو صرف ایک ایج ہے کہ اس کے پاس ایکسپیرینس ہے اور اس کو پتہ ہے قانون کیا ہے. فیکٹس تو آپ اس کو پہلی دفعہ بتا رہے ہیں, آرام سے بتائیں, سنک ان کرنے دیں, اس کو سننے دیں, اس کے ہیڈ کے نوڈ سے اندازہ لگائیں. پھر کئی ججز ایسے سے اشارہ کرتے ہیں کہ پڑھو, تیز ہو جاؤ. جب آپ تیز ہوتے ہیں تو پھر ایسے سے کریں گے وہ سلو ہو جائے. سو یو ہیو ٹو ایکٹ اکارڈنگلی. اس نے ابزارو کرنا ہے, اس نے آپ کو ریلیف دینا ہے. کل ایک سیکشن کو 13 دفعہ پڑھوایا ہمارے سے ترمن اللہ صاحب نے سیڈیشن پہ. اس کو پڑھیں, نہیں اس کو پھر پڑھیں ایک دفعہ, پھر پڑھتے تھے, پھر ایک دفعہ پڑھیں. اچھا, جو what I learned from Salman Safdar was that every time he was reading that section, he was reading it in a different tone, so that judge bore نہ ہو جائے, اس کو یہ نہ لگے کہ میں سیم بات کر رہا ہوں. but eventually اس کو اس پوائنٹ پر لے آئے which he wanted us to stress upon. وہ اس پہ میوٹنی میں سوری کہ ایک سولجر کا ایفرٹ جو ہے, سولجر میوٹنی کرتا ہے تو آپ اس کو اسسٹ کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ باہر سے بیٹھے بیٹھے آپ میوٹنی کر رہے ہیں. اینڈ وی ور ایبل ٹو. اس کے بعد دی انٹائر کیس چینج. سو مائی پوائنٹ از کہ آپ ایک دفعہ پڑھ کے تو آپ آگے نکلنا شروع کر دیں. ڈونٹ ڈو دیٹ. جج کو اپنے ساتھ لے کے چلیں, اور اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایبزارب کرنے دیں. پھر یہ اب اس میں بہت سارے ہمارے بھائیوں کو اعتراضات ہوتے ہیں, اس کو I would also request محمد بھائی کو بھی تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کریں کہ مائی لارڈ نہیں کہنا, جناب کہنا ہے. دیکھیں جو ٹریڈیشن ہے
جو ہم نے اپنے سینئر سے سیکھا ہے وہ مائی لارڈ ہی ہے. اور اگر آپ کو مائی لارڈ کہنے میں بڑی پرابلم ہو رہی ہے تو فرینکلی اسپیکنگ وہ اتنی مذہبی پرابلم نہیں ہے, وہ ذہنی زیادہ ہے. جی میں اب اس کو مائی لارڈ کو کہنا ہے, ہی از دیئر, یو آر ناٹ associating your lordship, my lordship with that man. It is that office, it is, you know, the judicial office that you are respecting. کریں, ہم سب کرتے ہیں, سب نے کیا ہے, جناب کہہ لیں آپ. لیکن اب آپ ہائی کورٹ کے جج کو سر اور اس طرح کریں گے تو وہ پھر خود بھی فیل کرتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں اس لیے کہا جا رہا ہے مجھے کہ مجھے ریئلائز کرایا جا رہا ہے کہ میں کیا سمجھتا ہوں آپ کو. ڈونٹ ڈو دیٹ. اگر آپ اس کے آگے آ کے عرضی کر رہے ہیں, اگر اس کے آگے پیش ہو رہے ہیں, ہر چیز کر رہے ہیں, قانون کے مطابق اس کو ایڈریس بھی کیا جا رہا ہے. تو مائی لارڈ پہ اسپلٹ اوپینین ہے, بٹ اس میں آئی وڈ ناٹ لائک ٹو گیو مائی اوپینین. یہ ضرور کہوں گا کہ میں آئی ایم ویری کمفرٹیبل. پھر ایک بڑا کامن پرابلم ہے ہمارا کہ جو خواتین ججز ہیں ہائی کورٹ کی, ان کو ہم جناب سر دیٹس ناٹ اپروپریٹ. وہ سر نہیں ہے, یا تو آپ ان کو میڈم کہیں, یو لیڈیشپ کہیں. ایک سب سے کامن ہوتا ہے یور آنر. جسٹس عائشہ ملک تھی یہاں پر تو یور آنر میرا زیادہ ان کے آگے کیسز کرتے تھے, بیکاز وہ بھی ایک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نہیں سن رہی لیکن ٹیک آف ہو جائے گی نا. اب آپ امیجن کریں آپ بیٹھے اور آپ کو ایک بندہ آگے کہ احمد صاحبہ کیا حال ہے آپ کا, کتنی دفعہ میں انجوائے کروں گا. اسی طرح خاتون ہے, خواتین ہے, سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ اس کو ایبزارب تو کر لیتی ہیں, بٹ آئی ایم شیور اف آئی واز ان ہر پوزیشن آئی وڈ نیور انجوائے دیٹ. می لارڈ جو ہے میں اس سے اگری نہیں کرتا. وہ بیسکلی میرا خیال ہے اس ٹرم کی جو اوریجن ہے وہ انڈین فلم ہے. می لارڈ یہ اس اور کوئی اس کا وہ اٹس مائی لارڈ, یور لارڈشپ, یور آنر, یہ ہے. یہ می لارڈ تو بالکل ہی نہیں کہنا چاہیے, وہ تو ویسی شرم آتی ہے. وہ البتہ تذلیل ہے اس لفظ کی بھی. پھر نیکسٹ از آؤٹ سائڈ دا کورٹ روم. اچھا اس پہ میرا خیال نہیں بلانا چاہیے. کئی آ کے وکیل صاحب کہتے ہیں السلام علیکم, ٹھیک ہے, بٹ نہیں کرنا چاہیے. وہ السلام علیکم از ویری انفارمل. دوسرا وہ آپ کا وہاں ایسے دوست نہیں بیٹھا ہوا, لیکن اس کا ریلیجس سائڈ دیکھیں تو اس میں یہ کہا گیا کہ سب پہ سلام کرو, اس میں حدیث بھی ہیں. سو اٹس اے ڈفرنٹ وکٹ. میرا خیال ہے کہ وہ آپ کوشش کریں کہ چونکہ آپ ایک پروفیشنل کانٹیکسٹ میں آئے ہیں اور آ کے بیٹھے ہوئے تو آپ اپنی بات ہی شروع کریں. جیسے جسٹس کھوسا صاحب تھے, جب وہ کیس سنتے تھے تو آتے ہی کہتے تھے السلام علیکم کاؤنسل, شروع کیجیے. جاتے ہوئے شکریہ, بڑی مہربانی. اب وہ بہت سارے ججز نہیں کرتے. سو آئی وڈ سے کہ نہ کریں, کیونکہ السلام علیکم تھوڑا سا انفارمل ہو جاتا ہے کہ آپ جج صاحب سے گپ شپ مانگنے لگیں شاید یا کچھ ٹائپ کی بات. پھر جی اپنے اپوننٹ کے بارے میں جب آپ کورٹ سے باہر نکلتے ہیں یا ویسے بھی کبھی فضول بات مت کریں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ کرے آپ سب میں سے کسی کو الیکشن لڑنا پڑے, پھر آپ سے میں پوچھوں گا کہ آپ اس کے بارے میں جو باتیں کہتے ہیں اس سے وہ پھر آپ سے الیکشن میں پوچھے گا تجھے میرے بارے جائے کیا سے کہ نہیں کیا سے. اینڈ ایون ادروائز کیوں کہنا ہے آپ نے, وہ آپ سے کیا لڑائی ہے. ہم کیسز کو جب پرسنل بناتے ہیں تو یہ سارے ایٹیکٹس جو ہے نا دے آر فلاڈ ان دا سینس کہ دے آر پٹ ٹو رسک آئی وڈ سے. ہم جب کیس کو پرسنل بنا لیتے ہیں کہ جی یہ کیس تو میرا ذاتی میٹر ہے, یہ سب سے فضول لائن ہے کورٹ میں کہنا. آپ کا ذاتی میٹر نہیں ہو سکتا. بے شک آپ کا اپنا, پہلی تو بات ہے اگر آپ کے والد کا آپ کا اپنا میٹر ہے, ڈونٹ اپیئر, سینڈ somebody else, ریکویسٹ somebody else, ہائر اے لائر, کیونکہ اپنے میٹر میں پھر آپ ناراض ہو جائیں گے. اور میں نے یہ پرسنلی بھگتا ہوا ہے. میں نے فادر کا ایک کیس فائل کیا تھا, ایک اسٹے لینا تھا, تو ہائی کورٹ کے جج صاحب نے نوٹس کر دیا. اب میں بالکل ارلی ایئر جو میں پریکٹس میں تھا, میں نے کہا جی میرے والد صاحب کا کیس ہے. تو اس نے کہا کیا کروں, آپ کے والد صاحب کے لیے لا چینج کر دوں. خیر میں چپ کر گیا. بعد میں جا کے میں نے ریئلائز کیا کہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے, وہ لا تو نہیں چینج ہو سکتا میرے باپ کے لیے. تو آپ جذباتی ہو جاتے ہیں اپنے کیس پہ, ڈونٹ ڈو دیٹ. آپ اپنے کیس کو کسی وکیل صاحب اور سے ریکویسٹ کر لیں, اور اگر خود آرگیو کرنا بھی پڑے تو بہت زیادہ تہذیب میں رہیں. وہ ذاتی میٹر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسٹے لے کے گھر جائیں گے, وہ ہمارا اپنا ذاتی ہے, پر آرگیو کریں. پھر ایک بہت ہماری جو یہ بیسکلی میں اور طرح بات کروں گا, جب عدالتوں سے باہر آ جاتے ہیں اور بار رومز میں بیٹھے ہوتے ہیں یا باہر کھڑے ہوتے ہیں, دوسرے کی کیس, اس کی سکلز, اس کی ایڈوکیسی, اس کی سبمیشنز کا مذاق اڑانا, لیکن بات بہت جلدی ٹریول کرتی ہے. یہ صرف لیگل ایٹیکٹ کی بات نہیں ہے. آپ کے پاس دو آپشنز ہیں کسی بھی وکیل کے بارے میں بات کرنے کے لیے. بڑا اچھا آدمی ہے, شریف آدمی ہے, اچھا آدمی ہے, بڑا بھائی ہے, جو بھی آپ اسے ریفر کریں. دوسرا یار بڑا ہی گندا آدمی ہے. آپ کے پاس دونوں آپشنز ہیں. وائی کانٹ یو ایکسرسائز دا فرسٹ ون.
بیکاز جب آپ دوسری آپشن ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ ازمپشن یہ ہے آپ کی کہ آپ بہت گریٹ ہیں, کسی کی نظر میں آپ بھی بہت ایک فارغ قسم کے وکیل ہیں. سو میک شیور یو سی گڈ تھنگز اباؤٹ ہم, اینڈ اف یو کانٹ سی گڈ تھنگز ڈونٹ سی اینی تھنگ. بٹ یہ کہنا کہ جی اس کی انگریزی دیکھی تھی, اس کی سر وہ دیکھی, اس کی بڑی بےزتی ہوئی. ہم کورٹ کی باتوں کو بہت ایگزیجریٹ کر کے بتاتے ہیں. ہماری میجورٹی آف دا لائرز دے ایگزیجریٹ آل آف دس اینڈ دین ٹیل تو جی آج میں جج صاحب سے ہوا تو میں تو سیدھا ہو گیا جج سے. وہ ہمیں پتا ہے کتنے سیدھے ہوئے تھے. اور مزہ تب آتا ہے جب آپ کو کوئی آپ کا کولیگ وہاں بیٹھا ہو جو بعد میں بتاتا ہے کہ جو کچھ بھی نہیں ہوا. کس نے سیدھے ہونا ہے؟ وہ سیدھا ہونا آسان ہوتا ہے. آپ نے ڈیلنگ یہاں پر پیش ہونا ہے, اپنا آرگیو کرنا ہے. سو اس بیچارے کے ساتھ بھی اس پہ بھی رحم کیجیے. پھر یہ ہے آپ کی اس میں ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود یور اپوننٹ میں نیور میک فالس اسٹیٹمنٹ ٹو این اپوننٹ. یہ بہت کامن ہے آج کل. یہ میرے ساتھ تو پرسوں ہی ہوا ہے. اسے جمعے والے دن کے لیے رکھ لیں, میں حاضر ہوں گا. جمعے والے دن وکیل صاحب فارغ غائب. یہ ظلم ہے. یہ ویسے ہی ایک کیننز آف پروفیشنل کانڈکٹ سے اگلی بات ہے. یہ تو ایک انسان کو ویسے ہی بڑا کلیئرلی اس پر ون ہیز ٹو بی ویری ویری کیئرفل کہ آپ کسی کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جی پرسوں 10 بجے سے ٹائم رکھنے میں آ جاؤں گا. وہ بیچارہ بیٹھا ہوا 10 بجے آ کے آپ نہیں کہہ رہے. پھر وہی اگریسو نہیں آپ نے ہونا. پھر آرگیو کرتے ہوئے بہت سارے میں نے وکیلوں کو دیکھا وہ بیچارہ آرگیو کر رہے اس کیسے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور منو نا جی جان دی کرو یہ فلانا. یہ کوئی پنچایت نہیں ہے. اور وہ کورٹ کے اندر آپ کا جتنا مرضی اچھا دوست ہو وہ اپنے کلائنٹ کا فیس لے کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کر رہا ہے. اگر آپ اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ آپ کو فیور کرے تو آپ اس سے ایک 2 نمبری کروا رہے ہیں اور خود بھی 2 نمبری کر رہے ہیں. تو مہربانی کر کے اس کو اجازت دیجیے کہ وہ اپنا جو بات ہے اس کو کمپلیٹ کرے, الفاظ جو استعمال کرنا چاہے. پھر اس کو بیچ میں چھیڑنا, ٹچکریں کرنا, مذاق کرنے. ایک روسٹرم کے اوپر بھی یہ ایکشن والی چیز جو میں بتانا چاہوں گا کہ ساتھ والا کیس آگے کر رہا ہے تو ایسے سے ایکشن دینا, آنکھیں رول کرنا, یہ وہ. آپ جج کو یو ٹرائنگ ٹو کنونس دا جج کہ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں. ڈونٹ ڈو دیٹ, کیونکہ وہی آپ نے بھی کرنی ہوئی یا کر چکے ہیں. سو اس لیے لیٹ ہم کمیونیکیٹ اینڈ لیٹ ہم پراپرلی آرگیو ہز کیس. پھر آپ جو کہ شاید اب 5 جو ہے اس میں ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل. اس پر ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے ہماری PLD 2019 سپریم کورٹ 1, بڑا مشہور ارشد شریف کیس ہے. اس کے اندر جسٹس ثاقب نثار صاحب ون آف دا گریٹسٹ سول ججز اینڈ لائرز بہت, انہوں نے بتایا ہوا کہ سب جوڈس میٹرز کے اوپر آپ کس طرح کی بات کر سکتے ہیں. آف کورس وہ TV پروگرامز ہیں بٹ وہ عام تاثر بھی اس میں آپ قائم کر سکتے ہیں کیسے کرنا. آن گوئنگ کیسز کے بارے میں جو ڈسکشنز ہیں یا کیسز کے بارے PLD 2019 سپریم کورٹ 1 ارشد شریف کیس لکھ لیجیے گا, بڑا مشہور, آپ کو گوگل پہ بھی مل جائے گا. سو پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے کیسز کو پبلکلی ڈسکس کرنا, باہر آ کے سب سے پہلا کام کرنا کہ سردیوں میں تو دھوپ میں کھڑے ہو کے وہ ٹرانسفارمر کے پاس ہائی کورٹ میں یا ویسے میں تو جی جج صاحب نے یہ کر دیا وہ کر دیا, ٹوٹل فضول باتیں ہوتی ہیں. You want to gossip about something else. You got lot of things to gossip about. But ان ججز کو مت ذلیل کریں جو اندر بیٹھ کے آپ کو جواب نہیں دے سکتے. میں تو فرینکلی پروپوز کرتا ہوں ہماری جو جوڈیشری دے شوڈ ہیو اے اسپوکس پرسن ناؤ, جو ہم ہو رہا ہے ان کے ساتھ جنرلی, اور جو کچھ ہوتا ہے فرام دا بار سائڈ اینی بڈی دے شوڈ ہیو اسپوکس پرسن ناؤ. ہم باہر بیٹھ کے ان کو 2 منٹ میں ٹکے ٹوکری کر دیتے ہیں, پھر اس کو تو قانون ہی نہیں پتا, اس کو تو یہ نہیں پتا, میں آج یہ کیا میں نے وہ کہ دیز آر پوائنٹلیس ڈسکشنز. ہاں اپنے آفس میں جا کے اپنے ایسوسیٹس کے ساتھ بیٹھ کے کریں کہ ہماری اگلی اسٹریٹجی کیا ہے, دیٹس ڈفرنٹ. بٹ اس کو آپ باہر اس کی آپ ایک پرسیپشن فارم کر رہے ہیں, وہ انکنفرم بھی ہو سکتا ہے, وہ پرسیپشنس ٹریول کرتی ہیں. پھر ایک بہت کامن ہے جن لوگوں کی رسائی ہے ججز کے پاس, وہ دوسرے ججز کی جا کے باتیں کرتے ہیں. اس سے میرے نزدیک سوری ٹو یوز دا ورڈ بٹ اس سے گھٹیا حرکت کوئی بندہ نہیں کر سکتا. آپ کا کام ہی نہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ دوسرا جج یا چیف جسٹس جو ہے وہ ایک پرسیپشن فارم کر کے لیٹ سے 2-3 بندوں نے آگے سیم بات کی ہے, وہ اٹھا کے اس کو کہتے ہیں یہ تو کام ہی نہیں کرتے, اس کو کوئی اور بھیج دو. تو آپ اس ایکٹ میں انسٹرومنٹل ہوئے, ہو سکتا ہے اس بیچارے کا وہ قصور بھی نہ ہو. ان کے پاس کوئی میتھڈ نہیں ہے اپنی کلیریفیکیشنز دینے کا, یہ چیزیں کرنے کا. ڈونٹ ڈو دیٹ. پھر یہ تو خیر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ڈو ناٹ ایور میک کیس پرسنل اینڈ ورس میک اٹ اپیئر ٹو دی اپوننٹ دیٹ یو ہیو اے پرسنل انٹرسٹ ان دا کیس. تو ہم بات پہلے کر سکیں. ایک پرسنل انٹرسٹ یہ کہ آپ کا اپنا ذاتی, ایک ہمارا اسٹینڈرڈ ورڈ ہے کہ جی میرے بڑے قریبی دوست کا کیس ہے,
میری کزن کا کیس ہے جی, میرے چاچے کا کیس ہے جی, میرے مامے کا کیس ہے جی. پھر اگر لڑنا ہے, کنٹیسٹ کرنا ہے, تو میرٹس پہ کنٹیسٹ کریں وہاں جا کے. چاچا ماما از نو نتھنگ. اور اگر آپ کا ہے تو کیا کریں ہم, اس کا بھی تو کچھ ہو سکتا ہے نا. اس بیچارے اس نے فیس لی ہوئی ہے, آپ نے نہیں لی ہوئی, اس نے فیس لی ہوئی ہے, اس کا پروفیشنل انٹرسٹ ہے, ہی از آبلیگیٹڈ ٹو پرفارم ٹو دا بیسٹ آف ہز ایبلٹیز. تو اس کا تو آپ سے بھی زیادہ ذاتی انٹرسٹ ہو, پھر میں سمجھتا ہوں. تو یہ ذاتی انٹرسٹ سے کوشش کر کے اپنے آپ کو باہر رکھیں. اچھا, یہ ہے جی ڈیلنگ ود روڈنس. دس از سم تھنگ دیٹ یو ول کم اکراس اے لاٹ. اور ڈیل کرتے کرتے خود بھی روڈ ہو جاتا ہے آدمی. وہ نہیں ہونا, ہیوملٹی رکھنی ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں, آئی ایم شیور آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی, اور تھوڑی سی آن دا ریلیجیس سائڈ ہے, کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معراج پر گئے ہیں, تو دا کوشچن دیٹ واز آسکڈ بائی دا گاڈ واز کہ آپ میرے لیے کیا لے کے آئے ہیں. تو ہز ریسپانس واز پروفاؤنڈ. ہی سیڈ آئی ہیو براٹ سم تھنگ وچ ایون یو ڈونٹ پوزیس. تو کہتے ہیں کہ آف کورس محبت کا لیول وہ تھا کہ عرش کے لے کے اللہ تعالیٰ کو جا کے کہنا کہ جی آپ کے پاس بھی نہیں. انہوں نے کہا جی وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہے عجز اور انکساری. اگر آپ کے پاس ہوگی تو پورا اسٹرکچر گر جائے گا, وہ نہیں ہو سکتی. کل اللہ کا سارا کانسیپٹ چینج ہو جائے گا. سملرلی آئی سے کہ یہ پروفیٹک کوالٹی ہے اس لیول پر جا کے. تو اس کو بیسک لیول پر اپنی لائف میں ضرور امپلیمنٹ کریں, اسپیشلی اس پروفیشن میں, کہ یو شوڈ بی ویری ویری ہمبل. اچھا, اس پروفیشن میں یہ ہوتا ہے اگر آپ ہمبل نہ ہو نا, آپ کی 1-2 دن کے اندر طبیعت صاف ہو جاتی ہے. آپ کسی ایسے وکیل کے ساتھ آتے ہیں, اور موسٹلی ہمارے یہاں رواج یہ کہ کوئی وکیل جو جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہو, جو کسی دوسرے ضلع سے آیا, تو بندہ کہتا ہے یار اس کو کتنا پتا ہوگا, وہ آ کے آپ کی کورٹ میں پوری خاطر تواضع کر کے جاتا ہے ان ٹرمز آف تیاری. میں دوسری خاطر تواضع کی بات نہیں کر رہا. پھر آپ گھر جا کے سوچتے ہیں کہ یار یہ میں نے انگلینڈ سے پڑھ کے باہر کر کے تو گوایا ہی ہے, کہ تو اس نے تو وہ پتہ نہیں لیٹ سے میاں والی ہے, کچھ سرگودے سے آیا ہوا ہے, کہاں سے آیا ہوا ہے, کسی بھی ضلع سے آیا ہوا ہے, اس نے تو میری طبیعت صاف کر دیا آ کے. تو اس لیے اس پروفیشن میں آپ کسی بھی دن یہ نہیں کلیم کر سکتے کہ جی میں تو کنگ ہوں, میں تو کنگ ہوں. سو اس حساب سے انہوں نے کہا جی فیصلہ باد آ گیا. تو اس آواز اتنی نرم ہے یار, میری آواز سر بڑی سو دیں گے. اچھا جی, سو بس ختم ہو رہا ہے, میرا تو اپنا بریک ٹائم ہو گیا جی. اچھا جی, سو پوائنٹ وہی ہے, آگے چلتے ہیں جی. If the judge is being aggressive, be firm, but also remember that he will in the end be deciding the case, and perhaps there is a reason on your part that he is giving the judge a reason to be aggressive. There is no reason basically. آپ پوائنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ اس نے کرنا ہے. ایک سلینگ کی لائن ہے کہ ڈیڈی وہ ہے, so you can't mess with daddy. He is to decide the case, right? You can't tell him کہ جی میں یہ کر کے اینڈ میں فیصلہ اس نے کرنا ہے. تو کیوں اس کو انوائے کر رہے ہیں؟ اس کو ریلیکس کریں, اس کو سکون میں ساتھ لے کے چلیں, تاکہ اگر کوئی خلاف فیصلہ بھی آئے اننیسیسریلی کچھ نہ بیچ میں لکھتے ہیں. بہت سارے ججز, بیکاز ججز بھی ہمارے میں سے گئے ہوتے ہیں نا, یہ ایک اور پرابلمٹک سچویشن ہوتی ہے, وہ بھی ادھر سے تیار ہو کے گئے ہوتے ہیں سارے. تو وہ اچانک اگلے دن کہ آپ کہتے ہیں کہ جی آج بار کے ادھر کھڑے ہوتے ہیں, یہ والی ساری حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جن سے میں آپ کو روک رہا ہوں, اور اگلے دن وہی وہاں بیٹھ کے کیس سن رہے ہوتے ہیں. تو ان بیچاروں کے اندر بھی جراثیم تو وہی ہیں ساروں میں. تو اس کو آپ ارک مت کریں, ورنہ کوئی ایسی چیز لکھ دے گا آپ کے کیس میں جو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی. پھر یہ لیٹ سے مینلی بات ہو چکی ہے کاؤنسل کی. ہاں جی, یہ تو خیر ہمارے بار کاؤنسل والے رولز میں بھی چیز ہے کہ an advocate shall not solicit or advertise the work. یہ آج کل ہمارا بڑا کامن ہے, چونکہ سوشل میڈیا پہ اور ادھر ادھر سارا ہو رہا ہے. سولیسٹ مت کریں, اپنے اوپینینز ایکسپریس کریں, اچھی چیزیں لکھیں. ہو سکتا ہے آپ سے لوگ ڈائریکٹ رابطہ کریں, ان باکس کریں, بات کریں, بٹ ڈونٹ ایڈورٹائز یور سیلف. آئی نو دا ویری تھن لائن, اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کام بھی چاہیے ہوتا ہے, بٹ اس حد تک مت جائیں کہ آپ اپنے آپ کو ایڈورٹائز کرنا شروع کر دیں. سپر سیشن جو ایک ہے کہ سپر سیڈ کرنا ہے, تو اس کا ایک پروسیس ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا مت کریں, کوشش کریں نہ کریں, اچھی بات ہے. سپریم کورٹ میں تو خیر اجازت ہی نہیں ملتی, بہت مشکل ہوتا ہے. بٹ آپ اگر سپر سیڈ کسی کو کرنا ہے تو اس کو سب سے پہلے اس سے پرمیشن لیں. کوشش کریں اگر وہ آپ کے ایج گروپ کا ہی, اس کو ساتھ لے جائیں کورٹ میں, کیونکہ ججز بہت مائنڈ کرتے ہیں اس چیز کو. اور بہت دفعہ سپر سیشن کے بعد آپ کا سارے کا سارا کیس جو ہے وہ الٹا چل پڑتا ہے. پھر جو انٹروڈکشن فیس ہے یہ انلیگل ہے. آپ کیس شیئر کر سکتے ہیں, لیکن کسی کو کیس بھیج کے اس سے پیسے لینے,
یہ عجیب ٹاؤٹی ٹائپ چیز ہے, یو کانٹ ڈو دیٹ. یہ بڑا ایک ڈگنیفائڈ پروفیشن ہے, ایک بڑی ڈگنیفائڈ چیز ہے جس کو آپ نے ڈگنیفائڈ طریقے سے ہی لے کے چلنا ہے. جی, دس از ہیو کاپیز آف ججمنٹ اینڈ ایپلیکیشن فار اپوزٹ کاؤنسل. یہ نہ کریں کہ وہاں جا کے جج کو کاپی دے گا, کئی وکیل صاحب اس کاپی ہوتی نہیں دیتے, نہیں وہ پڑھ لے, وہ پڑھنے دیں, وہ بھی لا ہی پڑھے گا نا, نہیں تو وہ ڈیٹ لے لے گا, آپ کا ٹائم ضائع ہوگا. دوسرا, اس کے ساتھ یو ہیو ٹو بی ویری فیئر, یو آر ناٹ دیر ٹو ٹرک ہیم اور مس لیڈ ہیم. وہ بھی اس کی طرف بھی آپ کی ایک ڈیوٹی ہے, صرف عدالت سے نہیں کہ اس کو آپ غلط بات بتا دیں. یا باہر کئی دفعہ بہت وکیل کرتے ہیں, وہ ایڈجن ہو گیا جی, وہ بیچارہ باہر سے چلا جاتا ہے, پتہ لگتا ہے بھی کیس اندر کال ہوا تو ڈسمس ہو گیا. ڈونٹ لائی ٹو ہیم. اف یو آر سیکنگ این ایڈجرمنٹ انفارم ہیم ان ایڈوانس, تاکہ اگر اس بیچارے نے کوئی کام کرنا ہے وہ اور کر لے. اس کو سارا دن بٹھا کے اینڈ میں ایڈجرمنٹ لے لیں تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے. دین فائنل 2 slides, اس میں آئی تھنک تھنگس دیٹ وی ہیو ناٹ ڈسکسڈ پھر ہے کہ جو آپ کا یو مسٹ ایکٹ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف یور کلائنٹ وچ انکلوڈز انٹیگریٹی, کانفیڈینشیلٹی, اوپننس, فیئرنس, لائلٹی, ریسپیکٹ, کوآپریشن, فیئر ریپرزنٹیشن. آل آف دیز ورڈز آن دا فیس آف اٹ آر ویری کلیئر. ہم نے اس کے بارے میں تھوڑی ڈسکشن کی بھی ہے. فل اینڈ فرینک ڈسکلوجر ایک بڑی کامن چیز ہے. وکیل کا کام کیس بنا کے دینا نہیں ہے کہ وہ آپ کو قتل کر کے آ گیا تو آپ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسے نہیں, یہ کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو. اس طرح کی چیزیں, میرا اس پہ ویو یہ ہے, اس پہ بڑے کنفلکٹنگ ویوز ہیں لوگوں کے, بٹ میرا ویو یہ ہے کہ آپ کا کام اس حد تک اس کو کیس بنا کے دینا نہیں ہے کہ آپ کو پورا 2 نمبر کیس کھڑا کر دیں. ایک اس کے پروسیس میں, پروسیجر میں, سبسٹینٹیو لا میں کوئی چیز ہے وہ ضرور کریں, بٹ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پوری, چونکہ آپ کو مطلب ہمارے بہت سارے بینکنگ لائرز ایسے ہیں جو کہ لائرز ان کو پہلے کنسلٹ کرتے ہیں کلائنٹس اور کہتے ہیں جی ہم نے لون لینا تو ایسے کوئی طریقے بتائیں کہ ہمیں کل کو ڈیفالٹ میں آسانی ہو. دس از رانگ. آئی تھنک دس از فار می دس از ناٹ لیگل سروسز. پھر اس کی انٹرسٹ کو آپ نے ہولڈ کرنا ہے, یو ہیو ٹو اپ ہولڈ دیٹ, یو مسٹ ناٹ مس لیڈ دا کلائنٹ. ایکسٹارٹ مطلب یہ فیس سے ریلیٹ کرتا ہے. لیٹ سے وہ اب فی کا کوانٹم تو آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے, بٹ ریزنیبلنس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اس سے ایکسٹارشن ویسے زیادہ ریلیونٹ ہوگی کہ میں نے آج کاپی لینی ہے 50,000 روپये بھجوا دیں, میں نے فلانا کرنا ہے اتنے 1,000 روپये بھجوا دیں. مت کریں اس بیچارے کے ساتھ, وہ آپ کو جگہ جگہ بیٹھ کے گالیاں دیتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ. پھر میں پھر یہ چیزیں سب ڈسکس کر چکے, کم ڈاؤن کو آئیے اس پہ آ جاتے ہیں. یہ بس کون سی اچھا چلو یہ ہے جی ادر امپورٹنٹ رولس ٹو برنگ دا کورٹ اٹینشن ٹو آل ریلیونٹ ڈیسیژنز لیجسلیشن پروویژنز وچ یو آر اویئر آف. عدالتوں کو کئی دفعہ چیزیں خود بھی پتہ ہوتی ہیں, آف کورس دے آر لرنڈ ججز, بٹ آپ کو یہ بیسکلی تیاری سے بھی لنکڈ ہے, ہاؤ پریپیئرڈ یو آر. اف یو آر پریپیئرڈ تو دین اونلی کین یو اسسٹ دا کورٹ اپروپریٹلی اینڈ پراپرلی. پھر اگر کوئی کورٹ کی اٹینشن جو ہے وہ کسی پروسیجرل ارریگولیرٹی ڈیورنگ دا ٹرائل میں, اس پہ طرف بھی ضرور ہائی لائٹ کریں. اور سر تو مجھے بھی آنا شروع ہو گیا. اچھا, ناٹ ٹو میک اینی اسٹیٹمنٹ اور آسک کوسچنز وچ آر میئرلی ٹو انسلٹ اور دی انوائے اپوننٹس. آئی ایم لائک میجورٹی آف دیز تھنگز یو ڈسکسڈ. اور جو پروفیشنل امبیرسمنٹ ہے جو اس کا لاسٹ پارٹ تھا وہ اپنی آپ نے اوائڈ کرنی ہے. یہ بیسکلی لسٹ ڈاؤن کرنے کا, سلائڈس بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو میں نے آج آپ کے آگے خطبہ عرض کیا ہے, جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ خطبہ دوبارہ یاد آئے گا کہ اس ایریا میں یہ بات کی, اس ایریا میں یہ بات کی. سو اٹس مطلب محمد بھائی از ویری کائنڈ کہ اس کو ریویو کر کے انہوں نے بڑا ٹھیک کر کے دیا مجھے. سو یہ آپ لوگوں کے لیے اس طرح بڑی کام آ جائیں گی. پھر جسٹ ٹو کنکلوڈ, مس لیڈ دا کورٹ والی بات ہے کہ آپ کی ڈیوٹیز ٹورڈز ایڈمنسٹریشن آف جسٹس, اٹس ناٹ ٹورڈز کہ جی آپ نے کورٹس کو غلط باتیں کر کے آرڈر لینا ہے. بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اپنے کلائنٹ کا بیسٹ انٹرسٹ ہے, بٹ بیسٹ انٹرسٹ ڈزنٹ مین دیٹ آپ غلط بات اس کی جو ہے وہ بھی مس لیڈ کر کے پروٹیکٹ کریں. پھر اس کے جو بہت سارے کلائنٹس کی باتیں, جس طرح لیٹ سے آئی ایم ڈیلنگ ود دس کلائنٹ دیٹ آئی ہیو جسٹ مینشن شہباز گل, بہت ساری باتیں میرے سے اس نے شیئر کی ہوں گی. یہ نہیں ہے کہ جب مجھے جو بندہ ملے میں اسے بتا دوں, اس نے تو مجھے یہ بھی بتایا, اس نے تو یہ بھی بتایا, وہ تو پھر آپ بہت بڑی زیادتی کریں. ڈاکٹر اور کلائنٹ کی فائڈوشری ریلیشن شپ ہوتا ہے. یہ تو ہمارے ملک میں سو نہیں کر سکتے, ہم نہ پوچھ سکتے ہیں اس طرح, بٹ آپ کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے جو کہ ہم بہت ایزیلی اور کنوینئنٹلی دے دیتے ہیں بار میں بیٹھ کے,
انہیں ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ میں ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ, this sort of discussion you must avoid. آپ کا باہر رویہ یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ آپ ایک ایسے شخص ہیں جن کو لوگ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. پھر we've already discussed that in detail, the duty to act with honesty and integrity and not to mislead the client, duty to act with fairness and never discriminate on any ground whatsoever, duty to take all reasonable steps to manage practice competently, must have a valid license, very important. انٹرنشپ پہ آتے ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئرز ہمارے پاس, پیش ہو کے اسٹیج بھی لے لیتے ہیں, اچھی بات ہے ان کو آنا چاہیے, بٹ یو کانٹ. اٹس جسٹ لائک ڈرائیونگ وداؤٹ لائسنس. پھر یہ آپ کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں پھر آپ کے اسٹاف, منشی, سینئرز, دے ڈیزرو دا گریٹسٹ آف رسپیکٹ. کنگ آف دا آفس از یور منشی. ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے. آئی واز ایٹ CLM, تو حامد خان صاحب کو جو منشی ہوتا تھا وہ سب سے زیادہ ہماری بےعزتی ڈیلی وہ کرتا تھا اور ہم وہ کرواتے تھے, بیکاز اس آدمی, پھر اگر آپ نہیں کرتے وہ رسپیکٹ تو سیریسلی آپ پروگریس نہیں کر سکتے. وہ بیسکلی ٹریننگ ہوتی ہے بے عزت ہونے کی ایٹ دا ویری ارلی اسٹیجز, تو وہ ضرور ہوں, وہ افاقہ ہوگا اس کا. جی یہ سبجیکٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. یہ آج کل ہماری اس پر ڈسکشن بھی چل رہی ہے کہ آج کل ہمارے بہت سارے وکلا جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر ہیں, ٹک ٹاک پر ہیں. آئی ایم ون آف دوز, آئی ایم آلسو آن دا سوشل میڈیا. بٹ ایک فرق ہے, جب آپ یونیفارم پہن کر سوشل میڈیا پر آتے ہیں تو پھر سدھو موسی والا نہیں ہو سکتا آپ کے ساتھ. پھر آپ کے ساتھ کوئی قانون کی بات, اور وہ بھی وہ بات جو آپ کو پتہ ہے, یو ویری شیور اباؤٹ. ہمارے آج کل بھائی اور بہنیں دونوں سوشل میڈیا پر ایسی ایسی انفارمیشن دے رہے ہیں جو بندہ بتا بھی نہیں سکتا کسی کو. دیٹس ناٹ لیگل انفارمیشن. سو وین یو ویئر اے ٹائی, وین یو ویئر یور سوٹ, ایک تو وہ بارڈر لائن پہ بھی آتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں, چلیں اس سے باہر نکل بھی جائے تو آپ مشورے دے رہے ہیں 302 کے قتلوں کے ٹرائل پہ, اور اگر آپ سے خود پوچھے کہ آپ کی وکالت کتنی تو بھی سیکنڈ ایئر لا اسٹوڈنٹ ہے. تو دس از ایکچولی پلینگ ود یور کلائنٹ. تو بہت ساری دنیا ایسی ہے جو آپ کے ان پر اپنا پرسیپشن فارم کرے گی. تیسرا جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ محمد بھائی کا بھی ویو وہی سیم ہے کہ آپ اس کے اندر پہن کے یونیفارم پہن کے پہاڑوں سے چھلانگیں مار رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں, نہیں آپ کر سکتے. ایگزیکٹلی. آپ اپنے پرائیویٹ ڈریس میں, یو ہیو اے پرائیویٹ لائف, یو کین بی امیزنگ ٹک ٹاکر, بٹ ویئر یور پرائیویٹ کلوتھ اینڈ ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. اور اپنے پروفیشن کو اس سے علیحدہ رکھیں, کیونکہ اگر ہم نے اس چیز کو اجازت دے دی تو یہ تو الٹیمیٹلی پھر ٹک ٹاک پہ, مطلب پھر ہم ٹک ٹاک جو کہ رہ جائیں گے. اس پروفیشن کی کچھ ایٹیکیٹس ہیں, کچھ کیننز ہیں جو ہم ڈسکس کر سکیں. آپ کی بکری کے اوپر آپ کے پروفیشنل جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے جنرلی آپ کے کلائنٹیل کے اوپر فرق پڑتا ہے. بیکاز میرے نزدیک نعیم بخاری صاحب بہت زبردست وکیل ہیں, مگر یہ سفر فرام دا فیکٹ کہ مخالیہ ہے. ابتدا کے اندر آپ ٹی وی کے اندر ڈرامے اگر آپ کر رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں تو آپ کلائنٹ آپ کے پاس آنے لگے گا اور آپ کو کہے گا کہ یار کوئی سیریس وکیل کریں آپ. یا اگر آپ کا کلائنٹ ناچتا, آپ بڑا زبردست ناچتے ہیں یہ کر کے, بیکاز آپ کو بے شمار شوق, میں بڑا زبردست گٹار بجاتا ہوں لیکن سوشل میڈیا پہ نہیں بجاتا, یا 15 اور جگہ کے اوپر, بیکاز میرا کلائنٹ دیکھے گا وہ کہے گا کہ یار ایک ہی لگا ہوا ہے سارا کا سارا یہ چیز وغیرہ. آپ کی سیریسنس بھی افیکٹ ہوتی ہے. چند بندے اس کو بیچ لیتے ہیں. وہ جو ٹک ٹاک والی جو محترمات تھیں جن کو ہم نے نوٹس دیا تھا, انہوں نے آج تو مجھے یہ کہا تھا کہ اس سے بہت بکری ہوتی ہے. نہیں, اس کا میں ریزن بتا دوں, بیکاز اب وہ ون سیکنڈ بڑی تھن لائن ہے. دیکھیں, بیچنا نہ بیچنا شاید ایک سیکنڈری ایشو ہے, اصل ایشو ہے آپ کی انٹیگریٹی. کہ لوگ اس ٹک ٹاک کو دیکھ کے یہ نہ کہیں یار یہ وکیل پہلے ہی ہم ماشاء اللہ بہت مشہور ہیں کہ یہ ٹک ٹاک پہ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. وہ ایک پروفیشن کا جھوٹا سچا جیسا بھی ہم نے ایک امیج رکھنا ہے. جو بات جن خاتون کی بات کر رہے ہیں اس کا یہ تھا کہ وہ, اس کو میں ذاتی طور پہ اس لیے جانتا ہوں کہ اس کو پہلے پوری تحقیق کر کے پھر ایک پروگرام, کیونکہ وہ پہلے اینکر بھی رہی ہوئی, پروگرام پلان کر کے ایک 5 منٹس کی 3 منٹس کی ٹک ٹاک بناتی ہے. چلو سمجھ آتی ہے وہ بات, یونیفارم میں بیٹھ کے ایک بات کر رہے ہیں. بٹ اگر آپ یہی کام مری میں ڈانس کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ جی آپ سوٹ فار ڈیمیجز ایسے فائل کریں, تو کیسے کو مانے گا آپ کو؟ وہ تو آپ پہ ہونا چاہیے سوٹ فار ڈیمیجز فائل. سو ہی از رائٹ, بیکاز دس از ویری سیریس پروفیشن, سو یو ہیو ٹو اٹیچ سیریسنس ٹو اٹ. انسان ہے یار, وہ کیا ہو گیا, اس سے کیا فرق. یعنی بیسکلی آپ کی بات میں ایک چیز امبیڈڈ یہ ہے کہ چونکہ وہ ویٹر ہے, مطلب میں ہو سکتا ہوں, میں سمجھ گیا آپ کو, اس کوئی بات نہیں,
دیکھیں ویٹر, اب اگر فرض کریں, میں اس طرح کہتا ہوں, اگر فرض کریں کہ وہی یونیفارم تو ایک سپریم کورٹ کا جج بھی پہنتا ہے, تو وائی ڈو یو فیل کہ سپریم کورٹ کا جج ایک بہت ایلیویٹڈ آدمی ہے ایز اپوز ٹو ویٹر؟ ویٹر اپنی زندگی میں خود پیسے کما کے کھا رہا ہے, جسٹ بیکاز ہم نے آپ کو ویٹر کا ویسے ایک چھوٹا سا, کیونکہ پھر وہ بات تھوڑی آف ٹاپک ہو جائے گی, یہ جو ورڈ جمع دار ہے, یہ آج سے پہلے جب مسلمانوں کا جو سب سے ٹاپ کا بندہ ہوتا تھا جس کو پیسے ہوتے اس کو جمع دار کہا جاتا تھا, پھر اس کو یہاں پر یہ بنایا گیا ایک بینڈ, یہ سر پہ کلا رکھ کے, وہ انگریزوں نے اس کو ایسوسیٹ کیا ایک یہ بیرے کے ساتھ, یہ ہمارے مسلم لیڈرز پہنتے ہوتے تھے. سوال یہ کہ ریگارڈلیس آف دیٹ ایک پروفیشن ہے, ایک ریسپیکٹڈ پروفیشن ہے, وہ ایک یونیفارم پہن رہے ہیں, وہ لگائے, کوئی بات نہیں, پہننے دیں, اس سے کیا ہماری کمی بیشی ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ نے کبھی سنا ہے کسی ویٹر نے مارا ہو کسی کو؟ کھانا سرو کر رہے ہیں نا بھائی, بات تو اس کے پھر یہ ہے بیچارے نے کیا مار رہا ہے. نقطے آپ کو ذرا دیکھنے پڑتے ہیں. آپ یہاں سے ریکویزیشن پاس کر دیتے ہیں کہ جی آج سے ہم نے بیروں سے, آپ اپنا لیول دیکھیں, ہم نے سب سے پہلا جو کیا تھا, ہم ہائی اسٹینڈنگ والا یہ پروفیشن ہے, جا کے خبر ہے آئی کہ بیرے کا یونیفارم تبدیل کرنے کے لیے وکیلوں نے رہے. آپ کا جو بندہ بندوق گولیاں چلا رہا تھا پی آئی سی کے, اس کو آپ نے ڈسپلن دی, اس کا یونیفارم اتروایا. بات تو یہ ہے آپ کی جو کالی بھیڑیں ہیں ان سے زیادہ کالی جو بھیڑیے ہیں ان کے اگینسٹ آپ انچ کام نہیں کرتے, اور آپ جا کے کہتے ہیں کہ جی وہ وکیل. اور یہ آپ اپنا بھی دیکھیں, چھوٹی موٹی چیزیں آپ کو درگزر اور آپ کو اوور لک کرنی پڑیں گی. بہر آپ کی ڈگنیٹی خراب کر رہے ہیں, آپ اپنی ڈگنیٹی خراب کر رہے ہیں جب آپ جا کے کہتے ہیں کہ جی بہریاں کی وردی چینج کراؤ, ایڈ کرو. ان کا کیا جنہوں نے پکڑ کے آپ کا سارا پروفیشن تباہ کر دیا. تو یہ والا جو ایشو ہے نا, مجھے بھی ہے وغیرہ ایشو, بٹ آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود اٹ. کوئی بندہ اس کو مقدمہ نہیں دینا شروع کر دیتا, میں اس کو جوتے وغیرہ اس کو پڑھنے چاہیے. بندے کو فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ کالی ٹائی لگا کے وہاں پہ فرسٹ ایئر ایل ایل پی اسٹوڈنٹ مقدمے کرنا شروع کر دیتا ہے. صحیح بات, اس کو پکڑو. وہ بیرے کو کیا اسی ریپرزینٹنگ ٹو عوام کے جو وکیل ہے, پھر اس بیرے کو جس دن آپ نے پکڑ لینا ہے, اگلے دن آپ میں سے کسی نے اس کو ریپرزینٹ بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس لارجر ایشوز پہ سوچیں. آپ کی ایج میں یہ ایشو سوچنے والے ہیں نہیں, آپ کی ایج میں یہ کتابیں, ایٹیکیٹس اور یہ چیزیں ہیں. یہ باقی میں نے اٹیچ کیے ہیں اس میں لنکس, اپنے کچھ ٹاکس ہیں کہ ہاؤ ٹو امپروو یور لیگل کلائنٹیل. ایک سیمینار احمد بھائی نے کروایا تھا, یہیں پر موقع ملا تھا. پھر ڈوئنگ افیکٹو لیگل ریسرچ اینڈ یوزنگ پاکستان لا سائٹ, پھر پروفیشنل ایتھکس. یہ سارے ریسرچ والا جو اسپیشلی ایسپیکٹ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. So at this age, all of you should be thinking about how to improve your practice. یہ نہیں ہے یہ جو بیروں شہروں سے باہر آئے. دو چیزیں جی دیکھیں, جس طرح ہمارے ایک وہ صاحب ہیں, میرا خیال میں ان کو جانتا ہے یوٹیوب سے, وہ سلیم یعقوب. I think it's a fantastic lecture, his series of lectures is fantastic. میں جب بھی سنتا ہوں میں سیکھتا ہوں. Similarly اس کو آپ ایڈورٹائز اس لیے نہیں کہہ سکتے, وہ تو وہاں پر بیٹھ کے صرف قانون بتا رہے ہیں, وہ تو آپ کسی کو نہیں روک سکتے بتانے سے. ہاں اگر اس کی وجہ سے اپنی قابلیت آپ ایڈورٹائز کر سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سوال کا جواب میں تب بتاؤں گا اگر آپ مجھے کال کریں گے, ایگزیکٹلی. تو وہ تو آپ کا بنیادی حق ہے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا. اور لیٹ سے آپ کو کوئی دیکھتا ہے ٹی وی پہ دیکھتا ہے, فلانی جگہ دیکھتا ہے, ہاں اگر جس طرح محمد بھائی نے کہا, یا آپ اس پر آ کے بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, یہ میرا نمبر ہے, اس پہ فوراً کال کریں, تو یہ تھوڑا سا کیا مناسب ہو جائے گا. اچھا, تمام دوستوں کے لیے ایک تو احمد پنچوٹا صاحب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں, انہوں نے ہمیں یہاں پہ جوائن کیا. دوست ادھر اس سائڈ پہ اگر آ جائے تو جلدی سے گروپ فوٹو کر لیتے ہیں احمد بھائی کے ساتھ, ایک یادگار, اور اس کے بعد چائے کا اہتمام ہے آپ کے لیے. شہید ہو جائے سارے ادھر آ جائیں. آداب دیکھا